जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम सबको। तो आज 1 मार्च है और कश्मीर में ऐसे बहुत दिन गुजरे हैं जिनमें कत्लो खून हुआ, मजलूमों को मारा गया, बच्चों को मारा गया, शहीद किया गया, माओं के घरों को उजाड़ दिया गया, बहनों को उजाड़ दिया गया। तो आज का दिन भी उन्हीं दिनों में से एक है। 1 मार्च 1990 को एक पुरअमन मुजाहरे पे 3 जगहों से मैसेकर किया गया, 3 मुख्तलिफ जगहों से। जब वो वहाँ पहुँचे, जब वो वहाँ से वापस आ रहे थे और जब वो बसों से नीचे उतर रहे थे, 3 जगहों से। जो जगहों के नाम मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। और इसको तो वैसे ज़कूरा एंड टंगपोरा मैसेकर बोला जाता है। इसकी डिटेल मुख्तार भाई से हमें बताएं। मैं कहूँगी कि हमें बताएं कि ज़कूरा क्रॉसिंग क्या थी, ज़कूरा क्रॉसिंग पे कितने लोग जमा हुए थे। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक पहला मजमा था जिसके ऊपर फायरिंग हुई वो 2000 का था। और उसके बाद जो वो लोग जब वापस आ रहे थे एक और मजमे में जहाँ पे वो सारे लोग मिल के जा रहे थे ऑफिस की तरफ, उनको करारदाद जमा कराने के लिए पाकिस्तान और यूएन का जो इनका ऑफिस है वहाँ पे, पाकिस्तान और इंडिया का, यूएन मुबस्सरीन का। और मैं डिटेल्स साथ साथ आपको बताती जाऊंगी क्योंकि डिटेल्स तो इसकी काफ़ी लंबी हैं और काफ़ी उसमें विटनेस अकाउंट्स भी हैं। कैसे लोगों ने अपने अपने साथियों को अपने सामने उनके गलों पे और उनके सरों पे गोलियां लगते देखा। किस किस तरीके से पुलिस ने भी आर्मी को रोकने की कोशिश की क्योंकि वो मजमा जो था वो बिल्कुल पुरअमन था। इट वाज अ वेरी पीसफुल प्रोटेस्ट दैट वाज गोइंग ऑन। इट डिडंट हैव एनी वायलेंस इन इट। इट वाज रेगुलर नॉर्म एट दैट टाइम टू डू दिस काइंड ऑफ प्रोटेस्ट, जैसे मुख्तार भाई बताएंगे हमें कि वो। और दे वर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग, इवन द पुलिस वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आर्मी विल ओपन फायर ऑन देम लाइक दैट। So police did try to stop them, जो विटनेस अकाउंट्स हैं उनके मुताबिक। लेकिन आर्मी वाज उससे पहले भी फरवरी में भी मैसेकर्स हुए। ये वो साल थे जिनमें बहुत ज़्यादा 1987 से लेके 90 ऑनवर्ड्स, 91 92 तक स्पेशली बहुत ज़्यादा मैसेकर्स होते रहे। मैं आपको साथ साथ डिटेल्स में फिल इन करती जाऊंगी। जी मुख्तार भाई, आप हमें थोड़ा सा गाइड करेंगे कि हाउ द प्रोटेस्ट स्टार्टेड, उन लोगों को कौन लोग लीड कर रहे थे, उनका मकसद क्या था, और थोड़ा सा अगर आप स्टार्ट करें और फिर हम साथ साथ दूसरे स्पीकर्स को लेते जाएंगे और बात को आगे बढ़ाते जाएंगे। साथ साथ आप बीच में अपना इनपुट देते जाइएगा। जी मुख्तार भाई। जी, बहुत शुक्रिया आपका और होस्ट का कि उन्होंने मुझे एज अ को होस्ट और स्पीकर के लिए चुना। सो बहरहाल उन दिनों की बात है जब अस्करी तहरीक स्टार्ट हो गई 1999 में। एक्चुअली जो एग्जैक्ट डेट है वो 31 जुलाई 1988 है जब ऐलानी जंग हुआ। सो लेकिन ये आहिस्ता मोमेंटम पकड़ती जा रही थी। तो 1999 में पहली बार जब गोलियां चली इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 89, तो उसके बाद से एक मोमेंटम लोगों में एक मोमेंटम स्टार्ट होना शुरू हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि लोग आहिस्ता आहिस्ता हर मोहल्ले से, एक्चुअली क्या था कि कभी इकट्ठे जब कॉल दी जाती थी तो इकट्ठे लाखों के लोग निकलते थे, लेकिन एक प्रोसेस था। वो प्रोसेस क्या था कि हर एक मोहल्ले से लोग निकल के जुलूस की सूरत में मुख्तलिफ बाजारों से होते हुए वो जाते थे। यूनाइटेड नेशन का जो मिलिट्री ऑब्जर्वर इंडिया एंड पाकिस्तान है, उस जगह का नाम सुनवार है, गुपकार, जहाँ ये एक हाईएस्ट सिक्योरिटी जोन है। उसके पहले ही एक वहाँ एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट दरगाह भी है जिसको हम सईद साहब के नाम से पुकारते हैं, कश्मीर में सैयद सोबन बोलते हैं। तो वहाँ पे वो यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान का जो हेडक्वार्टर है श्रीनगर में, जो मुजफ्फराबाद में एक है और एक श्रीनगर में है, तो वहाँ पे हम जाके उनको मेमोरेंडम्स पेश करते थे। सो होता कि यूं था कि हर मोहल्ले से, हर गली से, हर गांव से, चाहे कभी स्कूटर वाले, कभी साइकिल वाले, कभी जो भी तबके फिक्र से जो भी कोई एक
چاہے وہ بزنس کلاس ہوں چاہے وہ ملازم ہوں, تو وہ نکلتے تھے ہر ایک دن کوئی نہ کوئی ایک جماعت نکلتی تھی اور وہ میمورنڈم پیش کیا جاتا تھا. اور کیونکہ ماحول ہی کچھ ایسا بنا تھا کہ, اور یہ مطلب کشمیر کا چپا چپا, چاہے وہ آپ دور دراز علاقہ بھی اگر آپ دیکھیں جو سری نگر سے 100-150 کلومیٹر دور تھا, وہاں سے بھی لوگ جلوس نکال کے یونائٹڈ نیشنز کو میمورنڈم پیش کرتے, چاہے وہ 1000 ہوں 2000 ہوں 50,000 ہوں لاکھ ہوں. تو یہ نہ تھمنے والا سلسلہ 1999 کے اواخر سے ہی سٹارٹ ہو گئے تھے, اور انہی جلوسوں پہ اکثر بیشتر BSF, CRPF, بارڈر سیکورٹی فورس, سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور آرمی فائرنگ کرتی تھی. لیکن یہ جو سلسلہ سٹارٹ ہوا, جو ایک سب سے پہلا جو مسکر ہوا وہ جنوری میں ہوا, 21 جنوری میں ہوا, لیکن ہماری ریزیلینس جو عوامی ایک تحریک تھی وہ اتنا زور پکڑتی گئی کہ آپ دیکھیں کہ آج جو پہلا 1 مارچ تھا اس وقت بھی لوگ متواتر جلسے اور جلوس کر رہے تھے اور وہاں سے نکل رہے تھے. یہ جو زکورہ کا علاقہ ہے یہ سری نگر کے آؤٹ سکرٹس میں واقع ہے, آن دی مطلب جو عمومی طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ ڈاؤن ٹاؤن کو چھوڑ کے یہ آگے کی طرف یہ گاندربل لداخ کے سائڈ جہاں سے جاتے ہیں اسی سائڈ سے یہ ایک علاقہ زکورہ نام ہے, اور یہ زکورہ کراسنگ وہاں پہ ایک ہے. تو وہاں پہ لوگ جمع ہوئے تھے, کوئی 2-3 ہزار لوگ جمع ہوئے تھے, اور وہ نکل رہے تھے کہ مطلب ہم جیسے کہ آزادی کے حق میں نعرے, بھارت کے خلاف, ہندوستان کے خلاف نعرے لگانا, یہ مطلب ہر ایک گھر سے نعرے ہو رہے تھے. تو یہ لوگ جمع ہو کے آگے بڑھ رہے. جب یہ زکورہ کراسنگ کے قریب پہنچے تو وہاں جو اسٹیشن انڈین آرمی تھی, انڈین آکوپیشنل آرمی تھی, انہوں نے اپنے بندوقیں نکالی اور ان پہ انڈسکرمنیٹ فائرنگ کی گئی, اور اس انڈسکرمنیٹ فائرنگ کے نتیجے میں کوئی تقریباً 27 لوگ سے لے کے 30 لوگ تک وہاں شہید ہو گئے. لیکن اور زخمی بھی درجنوں افراد زخمی ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ایک اور علاقہ جس کو ٹینگ پورہ بولتے ہیں, یہ ٹینگ پورہ یہ جو ہمارا ایک وہاں بائی پاس ہے جہاں جیسے کہ پاکستان میں موٹر وے ہے, ویسے ہی وہاں پہ ایک سڑک ہے جو شہر کے آؤٹ سکرٹس میں جا کے آؤٹ سکرٹ سے جاتے ہوئے نارتھ کشمیر کو ساؤتھ کشمیر سے ملاتی ہے. تو وہاں پہ بھی ایک جلوس آ رہا تھا, تو لوگ بسوں میں آ رہے تھے, جو گاؤں سے آ رہے تھے وہ بسوں میں آ رہے تھے. تو یہ ٹینگ پورہ بائی پاس کے قریب وہاں پہ انہوں نے اندر, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہاں کا چاہے وہ گاڑی میں جاتا ہو, سائیکل پہ پیدل چلنے والا, وہ آزادی کا متوالا ہے اور آزادی چاہتا ہے, بھارت سے آزادی چاہتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, وہاں پہ جو 2 بسیں جا رہی تھی وہاں وہ جو روڈ اوپننگ پارٹی ہمیشہ دونوں طرف ہوتی ہے, سڑک کے دونوں طرف, تو انہوں نے انڈسکرمنیٹ فائرنگ کر کے وہاں بھی تقریباً کوئی 20-25 لوگوں کو شہید کر دیا. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو تقریباً 50 سے زائد لوگ آج کے دن 2 انسیڈنٹس میں مارے گئے. اور یہ جب یہ جو بائی پاس بیمنا کا یہ انسیڈنٹ ہے یہ شام کو واقع ہوا جب لوگ واپس جا رہے تھے, لیکن اٹ از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ. زکورہ ایک سائڈ میں ہے, زکورہ از ان دا نارتھ آف سری نگر اینڈ دس ٹینگپورہ از ان دی ساؤتھ آف دی سری نگر. یہ ٹوٹلی دو, یعنی یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ ساؤتھ سے بھی آ رہے تھے, یعنی ساؤتھ آف سری نگر سے بھی آ رہے تھے, نارتھ سے بھی, ایسٹ سے بھی, ویسٹ سے بھی, کیونکہ ان کا ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ہمیں یہ ایک میمورنڈم پیش کرنا ہے یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرورز کے تھرو, ان کو اپنا یہ بتانا ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ریمین ود انڈیا. یہ ہمیشہ سے بنا ہوا ہوتا تھا, ہر محلے میں یہ بنتے تھے, ہر گلی میں یہ بنتے تھے, مطلب ٹائپ کر کے ہوتے تھے, اور ہم ان کو وہ میمورنڈمز پیش, کبھی خواتین نکلتی تھی, کبھی اسٹوڈنٹس نکلتے تھے. تو اسی وجہ سے کہ جب ہم یہ کوچ کرتے تھے اس یونائٹڈ نیشنز کے آفس کی طرف, تو بیچ میں کہیں نہ کہیں انڈسکرمنیٹ فائرنگ ہوتی تھی. لیکن ایک امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جب میں آپ کو پہلے ہی عرض کیا کہ 21 جنوری کو پہلا میسیکر کیا گیا, جب راج باغ سے وہ ایک جلوس نکل رہا تھا, گاؤں کلر کی طرف سے ان کو ڈاؤن ٹاؤن کے علاقے سے نکل رہے تھے, کیونکہ ہر گلی سے جلوس نکل رہا تھا. 21 جنوری سے لے کے 21 فروری اور تقریباً 1.5 ماہ کے بعد یہ جو یہ قتل عام وہاں پہ ہوا, ایک خون کی ہولی انڈین آکوپیشنل فورسز نے
खेली। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 1.5 माह तक मुसलसल जलसे निकलते रहे। इसमें से ये नहीं कि बस जस्ट चंद हजारों हुए, कुछ जलसे ऐसे भी हुए जब वहाँ एक श्राइन है जिसको हम अलमदार कश्मीर कहते हैं, उमूमी तौर पे उसको शायद आप लोगों को याद होगा कि चार शरीफ के नाम से भी जाना जाता है, जिसको बाद में जलाया गया। तो जब एक मतलब वहां के सियासी कायदीन ने चार शरीफ चलो की कॉल दी तो लाखों लोग, यानी मैं कहता हूं कि एक दिन वो गए और लोग दूसरे दिन वापस आ गए। इतने लोग थे, लाखों लोग चार शरीफ के लिए। ये एक ऐसा ये था कि मतलब वहां पे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट ये नहीं था, लेकिन ये था कि एक शो करना, दुनिया को बताना कि हम ये जो जुलूस निकाल रहे हैं, ये जलसे निकाल रहे हैं, इट्स ओनली बिकॉज वी आर शोइंग द रेजिमेंट अगेंस्ट द इंडियन ऑक्यूपेशन। तो इसी सिलसिले में छोटे बच्चे, बर्फबारी हो, क्योंकि जनवरी फरवरी जो मौसम होता है, तो मैं आपको बता दूं वहां कड़ाके की सर्दी होती है, सर्दी नहीं -5 -6 होता है, बर्फ होती है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जोक दर जोक निकलते थे और उनको पता था कि कहीं पे भी गोलियां चलेगी और हम शहीद हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे, बहनें, माएँ, छोटे बड़े बूढ़े, गाड़ी, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रकें, जो भी मिले उसमें वो निकलते थे ताकि वो अपनी रेजिमेंट को शो करें। ये जो आज वाले 2 मैसेकर है, इसमें तकरीबन 50 लोग शहीद हो गए और दर्जनों इतने ही तकरीबन जख्मी भी हो गए, जिनमें मतलब कुछ लोग ऐसे जो नाकारा हो गए, क्योंकि अक्सर बेशतर उनके टांगे काटी जाती है, उनके हाथ काटे जाते हैं, सो इस वजह से वो लोग भी नाकारा है। तो ये सूरत हाल थी, ये मैंने पस मंजर आपको बता दिया। सो ओवर टू सबा। थैंक यू सो मच भाई। एक आई विटनेस का अकाउंट जो कि बशीर अहमद, जो कि उस वक्त 22 साल के थे, उनका अकाउंट ये है कि अगर मैं एग्जैक्ट उनके वर्ड्स पढ़ूं तो वो ये है कि आर्मी व्हीकल फोर्स देयर वे इनटू द प्रोसेशन फायर्ड विद सब मशीन गन्स। तो सब मशीन गन्स जो होती हैं, आपको पता है कि बहुत हैवी वेपनरी में आती है, जो कि यूजुअली जंग के टाइम पे ही इस्तेमाल की जाती है। सिविलियंस के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई ऐसी एग्जांपल मिलती होगी कि सिविलियंस के ऊपर सब मशीन गनों से फायरिंग कर दी जाए एक पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर। तो ये एक आई विटनेस अकाउंट है और इसको एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इसकी इंक्वायरी का हुक्म दिया था, लेकिन इसकी ना तो कोई इंक्वायरी हो की गई, ना ही किसी को अभी तक इस पे सजावार करार दिया गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं अब अगले स्पीकर की तरफ चलती हूँ जी। हमारे साथ हैं उमर एजाज शेख साहब। आप पहले स्पीकर्स आए थे, आप बात करना पसंद करेंगे? उमर एजाज शेख साहब, आपको माइक अनम्यूट करना होगा। जी श्योर। जावेद इकबाल साहब। Javed Iqbal Sahab, are you there? Okay, then I'll just move to Sundas. जी सुंदस, आप ये बताइए कि जब एमनेस्टी इंटरनेशनल किसी वाक़े का हुक्म देती है और कुछ ये आई एम श्योर मुख्तार बाबा एंड सुंदस कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि सब मशीन गन्स जो होती हैं, मशीन गनों को के क्या रिप्रकशंस हैं, क्या इनको दुनिया में सिविलियंस के ऊपर, उनकी प्रोटेस्ट्स के ऊपर, जहाँ पे नॉर्मली जो मिलिट्री होती है वो गैस कैनिस्टर्स और वाटर गन्स और इस किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल करती है, तो क्या वजह थी कि इतना ज़्यादा इनमें क्यों गुस्सा पाया जा रहा था कि इन्होंने सब मशीन गनें जो हैं निहत्ते लोगों के ऊपर इस्तेमाल कर दी? जी सुंदस मलिक जी। सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसे कि मुख्तार बाबा साहब ने एक बड़ी आई थिंक डिटेल्ड अकाउंट दिया है ज़कूरा टेंगपुरा मैसेकर का, उसके अलावा सबा ने मेंशन किया अबाउट द यूज ऑफ मिलिट्री ग्रेड वेपनरी अगेंस्ट सिविलियंस। तो ये बात तो anyone with a bit of common sense would understand that use of arbitrary power against civilians is a severe heinous war crime, number one. Number two, Amnesty International being a non-government organization, although took notice,
although they reiterated the fact that an inquiry should be held on the Zakura Tengpura massacre. But nonetheless, 32 years now down the line, justice, I don't think is coming or is nearby the people of Kashmir. اس میں ایک چیز میں لیگل ایسپیکٹ کے حوالے سے یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ کیوں جسٹس نہیں ملتا اور یہ کیوں انڈسکریمنیٹ فائرنگ اور یوز آف ملٹری گریڈ ویپنری ہوتا ہے کشمیر میں. وہ ریزن ہے AFSPA, افسپا, دی آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ of 1958. It is sometimes known as rape law, sometimes it is known as a lawless law, and sometimes it is known as a law of impunity. Reason being, because this law facilitates the indiscriminate and arbitrary murder and massacre of civilians unprotected under the constitution, the so-called constitution of the so-called Democratic Republic of India. Reason being, because not only the people who are on the receiving end of this torture and occupation, جو لوگ خود اس قانون کو بنانے والے ہیں وہ بھی اور اس کو جو استعمال کرنے والے ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ قوانین الاؤ کرتے ہیں یا انکریج کرتے ہیں اس قسم کی ٹریٹمنٹ کو. یہ کسی کشمیری سے بات چھپی بھی نہیں ہے کہ ہندوستان میں جب ایک کشمیری کو مارا جاتا ہے تو اس پر ایک ہندوستانی فوجی کو انعام دیے جاتے ہیں, اس کو سراہا جاتا ہے, چاہے وہ میجر کیا تھا نام, گگوئی, who started the tradition of using Kashmiris as human shields, چاہے اس کو میڈل دینا ہو یا پھر پروموشنز ہوں جے ڈی بخشی جیسے بندوں کی یا ان کی مدارتیں ہوں, ایوری ٹائم کشمیری از ابیوزڈ, an Indian military officer is rewarded. ایک میں اس میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ 2005 میں Indian military itself admitted their representatives in the aftermath of the Kupwara killing, جس میں انہوں نے 3 معصوم لڑکوں کو جو بےچارے گھر والوں سے چھپ کے سگریٹ پینے نکلے تھے ان کو گولی مار دی on the base of suspicion. سو انہوں نے کہا کہ جی یہ ایرر ان ججمنٹ ہو جاتی ہے بیکاز دس لا از سو ویگ اینڈ اٹ ہیز سو مینی پاورز, ڈسکریشنری پاورز given to the officers themselves. تو یہ ایک ایسا قانون ہے, یہ ایک ایسا نظام ہے جو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے انسانی حقوق کی پامالی کو, جو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے لوگوں کے مرڈر کو, جو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے خواتین کی عصمت زری کو, اور جو زکورہ اور ٹینگپورہ میسیکر ہے وہ اسی قانون اور اسی مقبوضہ سامراج کا ایک اور ورک ہے جو ہمیں نظر آتا ہے, جو ہمیں بتاتا ہے کہ چاہے جنوری ہو یا فروری ہو یا مارچ ہو یا اپریل ہو, یک کے بعد دیگرے ہمیں مثالیں ملتی ہیں ہندوستان کی آکوپیشنل مینٹالٹی, سیٹلر کلونیل مینٹالٹی کی. تو میں ابھی کے لیے تو یہی ایڈ کرنا چاہوں گی. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سندر, رائٹفلی سیڈ. جی بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شاید, مختار بھائی.
Yes, what you call the Apsafa law is law of impunity for the Indian occupational forces. So یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. Whatever they did in the last 33 years, they get impunity under this law. And this is only the occupational, this is only the military in the world where they have impunity to rape, kill, torture, loot, whatever they want to do, they can do in under this law. Saba, over to you. Ji, okay. Meanwhile, I'll just go to another witness account and then I will move to Coffee Bhai. ایک اور میں نے جو وٹنس اکاؤنٹ پڑھا وہ محمد اسلم صاحب اس وقت جو 30 سال کے تھے، ان کے مطابق کہ 2 بسیں جو کہ پروٹیسٹرز کی بھر کے آ رہی تھیں واپسی پہ، اور ان کو زکورہ اور ٹنگپورہ کی کراسنگ پہ روکا گیا جیسے کہ بھائی نے ابھی بتایا ہے، اور ان کو نیچے اترنے کا حکم دیا گیا آرمی کی طرف سے. اور جس وقت وہ نیچے اتر رہے تھے، اترتے ہی ان لوگوں کے اوپر فائرنگ شروع کر دی گئی، اور محمد اسلم نے اپنی جان ایسے بچائی کہ وہ بس ہی میں سائڈ پہ ہو کے گر گئے، جس میں کہ ان کے جو پاؤں تھے وہ چکنا چور ہو گئے گولیوں سے، لیکن ان کی جان بچ گئی. تو یہ سچویشن تھی کہ یہ ان کو روک کے اور بسوں سے اتار کے ان کے سروں پہ، اور محمد اسلم کا جو وٹنس اکاؤنٹ ہے اس کے مطابق کہ انہوں نے لوگوں کے سروں پہ اور لوگوں کے گلوں پہ گولیاں لگتی دیکھی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مارنے کے لیے مار رہے تھے، وہ زخمی کرنے کے لیے مار ہی نہیں رہے تھے، وہ آئے ہی اس نیت سے تھے کہ لوگوں کو مارا جائے، یہاں پہ خون بہایا جائے، یہاں پہ قتل کیا جائے، کشمیریوں کو بتایا جائے کہ آزادی مانگنے کا انجام کیا ہوگا. یہ غالباً وہ نہ جانتے تھے، نہ جانیں گے، جان ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ کافر کا دل اللہ نے ایسا نہیں بنایا ہوتا کہ اس کو یہ عقل آ سکے، یہ سمجھ آ سکے کہ آزادی کی خواہش اور حق پہ ہونے کا کانفیڈنس جو اللہ آپ کو ایک حق پہ ہونے کی آپ کے اندر جو ایک سکون اور تسلی آتی ہے، وہ نہ آپ کو موت سے ڈراتی ہے اور نہ ہی وہ آپ کو تکلیفوں سے اور آزمائشوں سے ڈراتی ہے. جی میں اب آگے بڑھتی ہوں. ہمارے ساتھ کافی بھائی تو چلے گئے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں جی فاروق احمد صاحب. آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ دین آئی ول موو ٹو نشو. فاروق احمد آپ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مقبوضہ کشمیر سے ہوں اور سن رہا ہوں آپ کی باتیں. میں سری نگر سے بات کر رہا ہوں، سری نگر سے مخاطب ہوں آپ کے ساتھ، لیکن میں کچھ کہہ نہیں پاؤں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہر ایک سپیس میں کہیں نہ کہیں ان کے آدمی ہوتے ہیں. So I will try to keep my tail down, my chips down. Yes, I am Thank you listening. so much bhai. We totally understand. اور ہمیں آپ کی we would prefer actually کہ آپ جو ہے اپنی آئیڈینٹی بھی ہائڈ کیجئے، اپنا چہرہ بھی چھپائیے، اور آئی ہوپ کہ آپ نے کسی اور کی تصویر لگائی ہو، اپنی نہ لگائی ہو، کیونکہ ہم یہاں پہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ آپ کی آئیڈینٹیز کو یہاں پہ سیف رکھا جائے، سیکیور رکھا جائے. تو اب آپ کا یہاں پہ آنا، ہماری بات سننا ہمارے لیے یہی بہت زیادہ ہے. ہمارا یہ جاننا کہ ہمیں مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائی ہمیں سنتے ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے بہن بھائی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بارڈر کی اس طرف، وہ ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے، اور چیخ کے دنیا کو بتاتے رہیں گے جب تک دنیا ان کی بات نہیں سنے گی. جی نشو بہن آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ نشو بہن مائک انمیوٹ کیجئے. السلام علیکم everyone. وعلیکم السلام. Give me a second. As far as Assalamu alaikum Mukhtar Baba, Assalamu alaikum Santos Man, Sabah and everyone. As far as today's day is concerned, although any جو کوئی بھی کشمیری ہوگا وہ he or she is totally helped by today's massacre, کیونکہ remembering these massacres یہ اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑی، کیا میں سمجھوں کہ ایک ٹارچر ہوتا ہے کہ کس طریقے سے although we are mentally prepared for this thing, that as we had never treated India as our
country they have never treated as their people. जो ये अटूट अंक का राग अलापते हैं, मैं उनको पूछना चाहती हूँ कि आज के दिन के हवाले से मुझे ये बता दीजिए कि सारी दुनिया की चीखें निकल रही है यूक्रेन को लेके, और उनके जो यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये ब्लू आईज वाले और ब्रॉन्ड हेयर वाले लोग हैं, ये सीरियंस एंड इराकीज और अफगानीज नहीं हैं. From there you can draw the racist mindset of world कि किस तरीके से ये डिस्क्रिमिनेट करते हैं बिटवीन Christians and Muslims को. They think that Muslims are children of the lesser God and we are the blessed ones, जो Jews ने भी बता दिया है. तो as far as today's topic is concerned, we are very much informed by not only by Mukhtar Baba, everybody knows that. मैं यहाँ पे आपको जो है कश्मीर लाइफ एंड उसके ग्रेटर कश्मीर के जो आर्टिकल्स हैं वो आपको बता देना चाहती हूँ कि 26 जो है वो people were massacred in Tangpura, जिसमें 5 औरतें भी थी, and they were peacefully coming from that area. And वहाँ पे जो जिन्होंने ये आर्टिकल नरेट किया है ग्रेटर कश्मीर वालों को, वो वहाँ के लोकल दुकानदार है जिन्होंने इस तरीके से बोला था कि, और यहाँ से आप लोगों को अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये इंडियन स्टेट का ये exodus of the कश्मीरी पंडित्स एंड उनका मैसेकर जो है उसका प्रोपेगेंडा जो ये चलाते हैं, मैं उनको पूछ लेना चाहिए कि पनन कश्मीर एंड ऑल सच ये चलावन इमन कोस प्रश्न कि जगमोहन कि सुकत एजेंडास पे उस कश्मीर मज आमद. उसका एजेंडा क्या था? उसका एजेंडा यही था कि he was the whistleblower of to Kashmiri Pandits who wanted to do the genocide of Kashmiri Muslims like they have done in 1947 में जिस तरीके से मुस्लिम मेजॉरिटी को 2 लाख मुस्लिम्स को मार के जम्मू को मुस्लिम मेजॉरिटी से मुस्लिम ये हिंदू मेजॉरिटी बना दिया गया था. तो इसी तरीके और मुस्लिम्स को माइनॉरिटीज में तब्दील किया गया था. सेम केस उनका यहाँ पे भी वही प्रोपेगेंडा था, लेकिन वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते थे हिंदुओं का, इसीलिए उन्होंने विसल ब्लोइंग की कि आप यहाँ से चले जाओ, जैसे कश्मीर मुसलमानों का यहाँ पे खात्मा हो जाएगा उसके बाद आप आके उनकी वापस आ जाओगे एंड उसका उनकी प्रॉपर्टीज भी जो है आप लोगों की हो जाएंगी. तो दिस वाज देयर मैलिशियस डिजाइन जिस पे आज तक वो काम कर सकते हैं, लेकिन एक आवाज होती है कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस. सबसे बड़ी जो अल्लाह ताला की ये जो होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो कश्मीरियों का ना अज़म तोड़ सके, ना उन्होंने इतनी शहादतें होने के बावजूद भी कश्मीरी आज भी जो है वो शहादतें देने के लिए तैयार है. हम अपनी इज्जतें लुटा भी रहे हैं, हमारे बच्चे जो है, मेरे भाई बहन जो है दुनिया की वो अंधे भी हो रहे हैं, जेलों में सड़ भी रहे हैं. हमारी लीडरशिप जो है वो
26 और 29 सालों से जेलों में सड़ रहा है, जिसकी जीती जागती मिसाल आसिया बाजी है, जिसके दोनों बच्चे जेल में पैदा हुए हैं। लेकिन फिर भी इंडिया उनको तोड़ नहीं सका, क्योंकि उनको पता है कि कश्मीर की हर लड़की जो है वो एक आसिया अंसारी है और फहमी बहन जी है, तो जमरूदा है, तो उसको उनको वो तोड़ नहीं सकते हैं। आज के दिन 51 कश्मीरियों को शहीद किया गया है, एंड उसके बाद भी जो है, जैसे इसने कहा सुंदर बहन, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इट इज नॉट ओनली अफसपा। आप देखिए पोटा, टाडा, कौन सा ऐसा टेररिस्ट एक्ट जो है वो यहाँ पे इम्पोज नहीं किया है इन्होंने, बट स्टिल we are fighting for our goal, and if they think that कि वो हमारा genocide करके हमें हमें हमारे हक से दूर रख सकते हैं, तो I can say that they are living in the paradise of fools. That is all today, which I can say. I am pretty much very much saddened कि जो मैं दुनिया का सिनारियो देख रही हूँ आज, यूरोप एंड अमेरिका की चीखें निकल रही हैं क्रिश्चियंस को लेके। लेकिन जब ये ऐसा ही कुछ अफगानिस्तान और कश्मीर में होता है तो उस टाइम सारे चुप करके बैठ जाते हैं, और हमारे सीनों पे जो है इनकी टैंकें और गन्स चलती है। दैट इज ऑल आई हैव टू से। थैंक्स अ लॉट। शुक्रिया निशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। yes, they cannot break our resolve despite TADA, despite POTA, despite UAPA. Inshallah, we will fight until we will not achieve a goal, which is the right of plebiscite through a free and partial plebiscite under the United Nations resolution of 5th January 1949. थैंक यू वेरी मच। सो हमारे साथ यहाँ पे अदनान भाई है। अदनान भाई, फ्लोर इज योर्स, प्लीज कंट्रीब्यूट। अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स। भी मैं तो बस यही कह सकता हूँ, मैं तो ये कह सकता हूँ, मैं लाहौर से हूँ। फिलहाल कश्मीर के बारे में सुनकर बहुत अफसोस होता है, क्योंकि जैसे वो हिंदुस्तान वाले जैसे जितना जुल्म करते हैं बच्चों पर, बड़ों पर, अपनी आज़ादी अच्छे से नहीं मतलब के गुजार सकते जैसे हम पाकिस्तानी गुजारते हैं। सुनकर बहुत दुख होता है कि बच्चों को पे जुल्म करते हैं, उनको जख्मी करते हैं, बड़ों को मारते हैं। बहुत सुनकर दुख होता है उनका यार। इसके अलावा और क्या कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल यही दुआ है कि अल्लाह में जल्दी जल्दी उनको उनके दंगल से आज़ाद करवाए और पाकिस्तान का हिस्सा बनाए उनको। आमीन आमीन। अदनान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रिजवान भाई, आप टॉपिक पर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे तो फ्लोर इज योर्स। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप सबका, और बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। आप लोगों की गुफ्तगू सुनी मैंने आप लोगों की, और नो डाउट ये तो बहुत दुख की बात है कि 70 साल से ज्यादा हो गए आज तक कश्मीर का मामला वैसे ही लटक रहा है। और ये जो अभी हमने यूक्रेन का मामला देखा है, और अभी ये मामला शुरू ही हुआ और पूरी दुनिया की अटेंशन एकदम से इस पे आ गई है। लेकिन वही देखे, अटेंशन अभी तक ना कश्मीर को मिली है ना फलस्तीन को मिली है। तो इसमें एक मैं कहूँगा सबसे बड़ी जो गलती है ना, वो एक हमारी भी है। हमारी इसमें गलती सबसे बड़ी है कि हम लोगों ने इतना जो है मीडिया में इन्फ्लुएंस नहीं रखा। आप देखें जितने भी ज्यादा जो वाइडली व्यूड मीडिया जो है वो सारे वेस्टर्न मीडिया है। अगर वेस्टर्न ना भी हो तो फिर क्या नाम है, उनके कोई ना कोई इसमें शेयर्स जरूर होते हैं। लेकिन हमने नैरेटिव बिल्डिंग में कोई काम नहीं किया, बल्कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर आज भी हमारी तरफ कोई ज्यादा कंस्ट्रक्टिव कोई अगर डिस्कशन चल रही हो, तो वो मेरे ख्याल हमारे अपने आपस के मामला इतने होते हैं कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं मिलता कि अब हम जो है ना जो उन मामला को देख सके जो असल में ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमें अब जो है ना गलत ट्रेन की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। लेकिन अभी आप देखें कि जो सूरत नजर आ रही है,
دو بلاکس بنتے نظر آ رہے ہیں. ایک ایشین بلاک ہے جس میں چائنا اور رشیا بھی ہے, اور دوسری طرف جو ویسٹرن بلاک ہے جس میں امریکہ اور آپ کو باقی ویسٹرن کنٹری سے ایک سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں. یہ ذرا جو وقت ہے یہ ہمارے لیے اس ٹائم بڑا سینسیٹیو ہے. سینسیٹیو اس وجہ سے کہ جو ہماری پاسٹ لیڈرشپ رہی ہے, میں پولیٹیکل نہیں ہونا چاہ رہا, یا پھر میں کچھ پہ کمنٹ نہیں کروں گا, میں نہیں چاہتا کسی میرے بھائی یا کسی بہن کا یا پھر جو ہے کوئی پولیٹیکل بلیف ہرٹ ہو, لیکن ایک ٹائم ہم پہ ایسا بھی رہا تھا, اف یو انڈرسٹینڈ دیٹ, کہ میرے خیال پورے 5 سال ایسے گزرے پاکستان کے کہ ہمارا کوئی فورن منسٹر ہی نہیں تھا. شاید آپ کو پتا ہو کس کا وہ دور تھا, لیکن میں کہوں گا کہ ایسا جب دور ہو تو میرے خیال ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں آئسولیٹ کرے. ہم نے تو خود کو آئسولیٹ کر دیا تھا جب ہم نے کوئی اپنا فورن منسٹر ہی نہیں رکھا تھا. اور میں اس دور کی, وہ جس دور میں ہم نے کوئی فورن منسٹر نہیں رکھا تھا, اس وقت جو انڈین جو ڈس انفو نیٹ ورک ہے, جسے یہ ابھی ریسنٹلی انڈین کرونیکلز میں ایکسپوز کیا تھا ایو ڈس انفو لیب نے, اس میں بھی بتایا گیا تھا کہ پوری دنیا میں پاکستان کو اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جتنے سارے ڈس انفارمیشن نیٹ ورک لانچ کیے گئے تھے, جن کا کام بس اتنا تھا پاکستان ٹیررسٹ, اسلام مسلمان ٹیررسٹ, یہی دو نیریٹو بنائے جا رہے تھے. ابھی بھی کافی ان کے نیٹ ورک یہاں پہ قائم و دائم ہے جو ابھی بھی اس طرح کا نیریٹو بنا رہے ہیں. اور میرے خیال 300 سے زیادہ ڈس انفو نیٹ ورک پکڑے گئے تھے, لیکن ہم نے میرے خیال 300 کے مقابلے میں ہمارے کوئی 30 ایسے نیٹ ورک بھی نہیں ہوں گے جو ڈس انفو کا مقابلہ کر رہی ہو انڈیا کی یا انٹرنیشنل فارم میں جتنے بھی ہے. اب آپ دیکھیں اسلاموفوبیا پھیلایا گیا ہے, ڈیلیبریٹلی پھیلایا گیا ہے, جو مسلمانوں کے اوپر ایک ٹیررزم کا ٹیگ لگایا گیا ہے کہ کل کو کہیں پہ کوئی مسلمان مارا بھی جائے تو کسی کو افسوس نہ ہو کہ اس مذہب کے اوپر آلریڈی ٹیررزم کا لیبل لگ چکا ہے. تو آپ لوگ یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ ایک یوکرائن میں انویژن ہوا ہے تو اس کا کیا آؤٹ ریج رہا ہے, اور اتنے سارے مسلم کنٹریز انویڈ ہو چکے, تباہ ہو چکے, لوگ ریفیوجیز بن کے در بدر ہو چکے, لیکن اس کے اوپر کبھی کوئی آؤٹ ریج نہیں دیکھا. یہی وہ اسلاموفوبیا کا افیکٹ ہے جس کو ہم لوگوں نے جو ہے پھیلنے دیا کس طرح خاموش رہ کے, کہ ہم نے کبھی کوئی میڈیا کے ذریعے اپنا کوئی نیریٹو نہیں بنایا, اور جتنے ہمارے اگینسٹ نیریٹو بنتے گئے ہم نے اس سے کاؤنٹر کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا. شکریہ رضوان بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا. بٹ لیٹ بائی گونز بی بائی گونز. سو ابھی اگر ہم آج کی ڈیٹ میں یہ عہد کرتے ہیں کہ دیٹ وی شوڈ کریکٹ اوور نیریٹو اور ہم دنیا تک آواز پہنچانے کی کوشش کریں گے, تو آج بھی وقت ہے کہ اگر ہم آج مل جل کے اکٹھے ہو کے پاکستانی اور کشمیری عوام یکجٹ ہو کے اس بات کو لے کے آگے بڑھتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہم آواز جتنا بھی ہم کر سکیں ہم اٹھا سکتے ہیں, تو انشاءاللہ الرحمن وہ دن دور نہیں. آپ کی مدد سے, آپ اپنے وساطت سے آپ کوشش کریں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم آزادی کے ایک صبح, جب طلوع صبح آزادی کا ہوگا انشاءاللہ. ہمیں یقین ہے, اسی لیے ہم مسلسل پچھلے 33 سالوں سے جدوجہد کر رہے ہیں, اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ, کیونکہ ہمیں یورپ اور امریکہ پہ یقین نہیں ہے, کیونکہ ہمیں اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ جب اس کے معیشت کے حساب سے جب بھی وہ چاہیں گے انشاءاللہ ہمیں آزادی ملے گی. ہماری یہ بس یہی ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہے, اور انشاءاللہ ہم وہ کوشش اپنے جو جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے تو اتنی ہم کوشش کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے جب تک طلوع آزادی کا بہار ہم صبح نہیں ہوگی. تو انشاءاللہ آزادی کا بہار ہم اکٹھے دیکھیں گے انشاءاللہ الرحمن. شکریہ رضوان بھائی. ہمارے ساتھ صدام بھائی ہے. پلیز صدام بھائی, فلور از یورس. تھینک یو سو مچ مختار بابا صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں سب لوگ؟ آپ کی امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. اصل میں بھائی آپ کی آواز مجھے کم آ رہی ہے یا سب کو ٹھیک آ رہی ہے؟ میری ہیلو, جی اب ٹھیک آ رہی ہے. جی جی اب آ رہی ہے. اصل میں کچھ 7 ایک سال ہیں جن کا لازمی ذکر کروں گا. 1988 سے لے کے 95 کے درمیان, 1995 کے درمیان یہ ہر دن ہی قتل عام کا دن تھا مقبوضہ کشمیر کے اندر. اس پورے جو 6-7 سال گزرے ہیں اس میں کوئی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, بھارتی ہندوستانی آرمی نے تقریباً درجن 2 درجن کشمیریوں کو قتل عام سر عام کیا ہے. یہ جن 3 واقعات کا ذکر ہو رہا ہے, 1 مارچ 1990 میں زکورہ ٹنگورہ, اس کے علاوہ شالیمار میں, تو یہ بسوں سے اتار کے پروٹیسٹ رو کے گاڑیوں پر چڑھا دی گئی تھی. یہ میرے خیال سے 57-58% کاؤنٹ ہوئے تھے جن کو شہید کیا گیا تھا.
بھارت کی یہ جو اندوناک قتل ہے، پوری ایک کالی تاریخ ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، تو یہ الگ ہی داستان ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر میرے خیال سے کوئی ایسا گھر نہیں ہے جو 2-3 شہید نہ دے چکا ہو۔ پروٹیسٹ کرتے تھے پھر مارے جاتے تھے، خاموش رہتے تھے پھر مارے جاتے تھے، آواز اٹھاتے تھے پھر مارے جاتے تھے، جنگ کرتے تھے پھر مارے جاتے تھے۔ نیتے لوگ ہیں وہ لوگ، کوئی انہوں نے آج تک بندوق سے جنگ نہیں کی، آواز سے جنگ کر رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، اپنی جان بچا رہے ہیں۔ کبھی انہوں نے ڈیفینڈ بھی اپنی طرح صحیح طرح نہیں کر سکا۔ 9 لاکھ فوج کے آگے وہ کیا کریں، بے بس کشمیری ہیں۔ ہماری وہاں کی عورتوں کی عصمت دری کے ساتھ ہر روز کھیلا جاتا ہے۔ ہر صبح ہماری خواتین کو وہاں ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنی عزت کیسے محفوظ کریں۔ ہمارے جو بچے ہیں، میرا خیال ہے 2.5-3 سال میں تو سکولوں کا نام بھی نہیں دیکھا جب سے یہ 370 انہوں نے پرووک کیا، ریموو کیا، اس کے بعد سکولوں کا سارا نظام ڈسٹرب ہے، کالجوں کا نظام وہاں ڈسٹرب ہے، یونیورسٹیوں کا وہاں نظام۔ پاکستان کے حق میں کرکٹ کے 2-4 نعرے لگ جاتے ہیں تو 70-80 کشمیریوں کو وہ گرفتار کر لیتے ہیں۔ نارمل سی بات پہ کوئی ٹی وی پہ اشتہار جاتا ہے، آپ کا لوگ ویسے بھی چھان بین کر کے 10-12 کشمیریوں کو گرفتار کر لیتے ہیں، کچھ بھی بہانا آج کل اب وہ پوری دنیا کا یوکرائن کر رہی ہے۔ میرا خیال سے ماتم تو 70 سال سے ہم لوگ کر رہے ہیں، ہمارا سنا نہیں جا رہا تھا۔ ابھی ان کو یوکرائن میں بڑی سویلائز چیزیں یاد آ رہی ہیں، بڑے نیتے لوگ یاد آ رہے ہیں، یوکرائن میں یہ ہو رہا ہے، یوکرائن میں وہ ہو رہا ہے۔ پورا یورپ جی آنکھیں بند کر کے گول میز کانفرنسیں کر رہا ہے، جتنا دکھ ہو گیا، انسانیت کے ساتھ ظلم ہو گیا۔ بھارت 70 سال سے مقبوضہ کشمیر کے اندر گولیاں، لاٹھی چارج، بم، آپریشنل، ان کی ایجنسیاں تمام، پورا ان کا بجٹ مقبوضہ کشمیر کے کنتےز نیس کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ پورا یورپ ایسے ہی کھڑا تھا، کبھی انہوں نے صحیح طریقے سے تسلی سے کبھی مذمت بھی نہیں کیا آج تک دیکھا ہے۔ ابھی وہ یوکرائن پہ انٹر بھی نہیں ہوا ابھی صحیح طرح۔ روس تو پورے یورپ کو 5-6 دن سے بخار ہوا ہے، بڑی کانفرنسیں کہہ رہے ہیں تم بھی مذمت کرو، یہ بھی مذمت کرو، ہم ایسے اس کو سینکشن لگائیں گے۔ روس پہ آج تک مقبوضہ کشمیر کے مسئلے پہ بھارت پہ کوئی ایک سینکشن مجھے بتا دیں، یو این کے ادارے میں، یہ یورپ جو اپنے آپ کو بڑا، اپنے انہوں نے 30-40 ملک اپنے ساتھ اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اس کسی ایک ملک نے بھی کسی بھی مسئلے پہ بھارت کے اندر مقبوضہ کشمیر والے مسئلے پہ کوئی سینکشن لگائی ہو، کوئی پابندی لگائی ہو، کوئی اس پہ پریشر ڈالا ہو کہ تم لوگ انسانیت سوز یہ واقعات کر رہے ہو، اس پہ تمام ادارے ان کے یورپ کے سوئے ہوئے تھے۔ تو ابھی یوکرائن کا ہلکا سا مسئلہ آیا تو اس پہ سارے کھڑے چیخ ہوئے ہیں۔ یہ جو دوہرا معیار ہے نا دنیا کا، خاص کر یورپ کا، جن انگریزوں سے ہم آزادی کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے آزادی ہمیں اسی ایشیا سے ملے گی، یہاں سے بڑی قوتیں اٹھیں گی، یہاں سے بڑی طاقتیں اٹھیں گی، یہی کشمیر کی مدد کریں گی۔ یورپ والے سارے فراڈیے نکل گئے، یوکرائن نے بھی ان کا تماشا دیکھ لیا ہے۔ تو بھارت جو ہے، بھارت کشمیریوں کو اتنی آسانی سے ہرا نہیں سکے گا، نہ کبھی وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جنگ جیت سکے گا۔ یہ یوکرانی نہیں ہے، یہ کشمیری ہیں، یہ بغیر فوج کے، بغیر ہتھیاروں کے بھی لڑ رہے ہیں، اور آج تک اپنے نظریے پہ لڑ رہے ہیں، کھڑے ہیں بھارت کی فوج کے آگے، اور وہ اپنی آزادی سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، نہ اپنے نظریات سے۔ تو اس میں میرے خیال سے یورپ کی ہائپوکریسی پوری دنیا کے سامنے، جن لوگوں کو تھوڑی بہت ان کو کنفیاں تھی وہ بھی دور ہو گئی ہے۔ یورپ کی ہائپوکریسی دیکھ کے بھارت صرف اپنے انگریزی بولنے والوں کی زیادہ حفاظت کرنا جانتا ہے، باقی اس کے لیے نہ انسان تصور کیے جاتے ہیں، مسلمانوں کو تو ویسے بھی وہ دوہرا معیار ہے ان کے لیے۔ تو میرے خیال سے ہمیں اپنی آزادی کی جنگ لڑنی ہے، ہم نے لڑنی ہے، ہم نے اسی ایشیا میں اپنے بونڈز بنا کے، اپنے سویلائز کنٹری کے ساتھ رابطے بڑھا کے بھارت پہ پریشر ہم نے کیسے ڈلوانا ہے، وہ یورپ نہیں ڈال سکا، ہم نے خود ہی ڈالنا ہے۔ اب میرا خیال ہے نیو بلاک چین بھی جو خفیہ تھا سامنے آ رہا ہے آہستہ آہستہ، ترکی ہے، پاکستان ہے، روس ہے، چائنا ہے، ایران ہے، یہی کنٹری انشاءاللہ چائنا کی مزید جو چائنا کی پاور کو لے کے، رشیا کی پاور کو لے کے بھارت پہ ابھی پریشر ڈالنے کا بڑا بہترین وقت آیا ہے۔ اس سے پہلے تو بھارت امریکہ کا بغل بچہ بنا رہا ہے، اسرائیل کا بغل بچہ بنا رہا ہے۔ وہ جب بھی ہم ہماری ویٹو بھی پاور کر جاتے تھے، اس چیز کو بھی وہ نکال دیتے تھے، کوئی قرارداد انہوں نے نہیں پاس کرنے دی آج تک، کوئی انہوں نے ہماری آواز کو اس بڑے پلیٹ فارم تک نہیں پہنچنے دیا۔ وہ یہی ممالک ہمارے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے تھے، یہی امریکہ، یہی یو کے، ای ٹی سی وغیرہ۔ تو نئے بلاک میں ہمیں کافی امیدیں کشمیر کے لیے، خاص کر کیونکہ روس کا بھی ابھی وہاں کا بیان آیا، ان کے سفارتکار سارے بیان دے رہے ہیں کہ وہ انڈیا کا پارٹ نہیں ہے، وہ ایک آکوپیشن ایریا ہے۔ تو اس سے میرے خیال سے واضح ہماری خارجہ پالیسی ہو رہی ہے کہ ہمیں یہ دوسرے پارٹ میں زیادہ توجہ دینی چاہیے، جو نیا بلاک بن رہا ہے، چائنا، روس، پاکستان، ترکی اور جو چند ممالک ہیں۔ تو یہ جو یورپ کی ہائپوکریسی ہے تو انشاءاللہ فیل ہوئی اور فیل ہوگی۔ یوکرائن ان کے لیے بہترین مثال ہے۔ تو تھینک یو سو مچ بابا اینڈ ٹو آل آف یو۔
شکریہ صدام بھائی، شکریہ، بہت بہت شکریہ. جی مختار بابا، ایک چھوٹی سی آئی لائک ٹو میک این انٹرجیکشن فار سم 30 seconds. پلیز پلیز گو ہے. جی میں ابھی نشو بہن نے بھی مینشن کیا، صدام بھائی نے بھی مینشن کیا، میں اس کے حوالے سے ایک بات مینشن کرنا چاہتی ہوں. ناٹ اونلی دا فیکٹ دیٹ نو کنٹری ہیز سینکشن دم India on the atrocities or war crimes they have committed inside Kashmir, but very recently ہم ایک اس بات پہ ہمیں سب کو اس کو پروپوگیٹ بھی کرنا چاہیے اور اس پہ زور بھی ڈالنا چاہیے بات پہ کہ امریکہ جیسا ملک جس کے اندر ایک قانون ہے 2000 since I think 2017 which is countering American adversaries through sanctions act، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی امریکن ایڈورسریز ہیں، چاہے اس میں ایران ہے یا نارتھ کوریا ہے یا چائنا ہے یا رشیا ہے، جو بھی امریکن ایڈورسریز ہیں، اگر ان سے کوئی ویپنری پرچیز کرتا ہے تو اس کے اوپر امریکہ سینکشنز لگائے گا. امریکہ اس حد تک بلائنڈڈ ہے کہ ابھی ریسنٹلی 2021 میں جب بھارت نے رشیا سے S-400 کا ٹریڈ کیا اور ان سے یہ ہتھیار خریدے تو امریکہ نے اس کی طرف سے نظر ایسے پھیر لی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. تو یہ جو اب وہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں یوکرین کے اوپر، رشیا کے اوپر، ان کو اس بات پر کال آؤٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہی رشیا آپ کا ایڈورسری 2021 میں بھی تھا، ڈکلیئرڈ ایڈورسری سنس 2017، لیکن جب ہندوستان ان سے ویپنری خرید رہا تھا تو آپ کو اعتراض نہیں تھا. اب اسی رشیا کے آپ ایلائز اور ساروں کو کال آؤٹ کر رہے ہیں، تو ہاؤ اباؤٹ کالنگ آؤٹ سم ون فرام یور اون block which is India itself. تو اس پہ بھی I think we need to pay a little attention on this fact also. Thank you. اصل میں سپر پاور نے مختار بابا سپر پاور نے ہمیشہ غلط استعمال کیا ہے، خاص کر کچھ مسلمان کنٹریز کے لیے. گلف کے اندر ایک اسرائیل ہے، اس کو بغل بچہ بنا کے بیٹھے ہوئے، اسرائیل کے ایشیا کے اندر ایک انڈیا، اس کو بغل بچہ بنا کے بیٹھے ہوئے. تو کہیں نہ کہیں وہ اپنی پاور کا غلط استعمال کر کے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. تمام جن ممالک کے ساتھ مظالمانہ ان کے اقدامات رہے کو ان کے دانت کھٹے ہیں، وہ امریکہ کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے، نہ امریکہ کے کسی پرو پالیسی کے وہ حامی ہیں، نہ وہ امریکہ کے اس سے احتجاج کرنا چاہتے ہیں. جو امریکہ کے اندر شہری ہیں، امریکن سٹیزن ہیں، آج تک انہوں نے کشمیر کے لیے ایک بھی احتجاج نہیں کیا. امریکہ میں جو بھی احتجاج ہوا ہے وہ فارنر لوگوں کا ہوا ہے. تو یہ تاریخ ہمارے سامنے آئی تھنک. شکریہ صدام بھائی، شکریہ سندس ملک، آپ نے انلائٹ کیا ہم گئے اس لا سے. سو اس کے لیے بھی ہم لوگ کوشش کریں گے اور انشاءاللہ آپ سے اور زیادہ مزید اس پہ جاننے کی کوشش کریں گے. سو ہمارے ساتھ امتیاز وانی ہے. پلیز امتیاز وانی صاحب، آپ مائک کو آن کر کے اس آج کے واقعے کی نسبت سے کچھ روشنی ڈالیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختار بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. تو باقی ساتھیوں کو بھی جو انہوں نے کہا تو کافی تفصیل سے انہوں نے بات کی ہے. تو آج کا دن جو ہے 1 مارچ ہے، جو 1990 کو زکورہ اور ٹینگ پورہ میں جو مسکر ہوا تھا، وہ ان کا کیا مقصد تھا؟ وہ ایک پرامن احتجاج کر رہے تھے، وہ لوگ وہ نہتے تھے، تو ان کو پر بھارت نے جو ہے گولیاں برسا کے شہید کیا ہے. ہم ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو بھی قبول کرے اور ان کو سب گناہوں سے معافی دے دے. اب رہا سوال بھارت اس وقت کیا کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں. بھارت اس وقت تیزی کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں کچھ اقدامات کر رہا ہے. پہلے تو وہ یہ کر رہا ہے کہ لوگوں کے جو فیک انکاؤنٹر کے ذریعے شہید کیا جاتا ہے، ایک ان کا یہ ایک طرف اس طرف جا رہے ہیں، دوسری طرف وہ یہ کر رہے ہیں وہاں پنچوں اور ہندوؤں کو بسا رہے ہیں، سینک کالونیز بنائی جا رہی ہیں. ایسے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو جو ہے ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم یہاں پر پورے مقبوضہ کشمیر میں جو ہے ہندوؤں کو بسائے. اگر اقوام متحدہ میں پھر وہ جائے بھی، ان کا مقصد یہ ہے کہ ڈیموگرافی چینج ہو جائے یہاں پر.
वो ऐसे ऐसे इकदाम कर रहा है। मीडिया पे क्यों बैन लगी है? मीडिया को क्यों बोलने नहीं दिया जा रहा है? सोशल मीडिया पे किसी को क्यों बोलने नहीं दिया जा रहा है? इसकी वजह यही है कि हिंदुस्तान अपने इकदाम जो कर रहे हैं वो तेजी के साथ कर रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें इस भारत को एक्सपोज करना चाहिए हर जगह। और ये भी मसला है कि जिस तरह अभी पूरी दुनिया जो है, यूक्रेन पे अगर रूस ने हमला किया तो पूरी दुनिया कह रही है जी, अमेरिका कह रहा है, यूरोप कंट्रीज कह रही है, सारे शोर मचा रहे, नहीं गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। तो मकबूजा कश्मीर जो एक यूएनए में करारदादे भी है, उसमें लोगों को, उनको वो नजर नहीं आ रहा है मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है। उस पर कोई आवाज तो अभी तक किसी ने नहीं उठाई। अगर उठाई भी है तो मगर उनको दबाया गया है। तो मकबूजा कश्मीर एक अहम मसला है। और ये जो है अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे अपने खदशात है ये जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग ना हो जाए। पाकिस्तान कब तक इनको बर्दाश्त करेगा? मुझे उम्मीद है पाकिस्तान इतना ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा इनको, इनके फरेब में नहीं आएगा इंडिया के। और उनने फिर जंग का एक ऑप्शन रहता है। तो हम चाहते हैं पुरअमन तरीके से मसला कश्मीर हल हो जाए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर बैठ के इस मसले का हल निकाले। जंग की तबाही होती है, मगर अगर भारत यही चाहता है तो जंग भी हो सकती है। तो मकबूजा कश्मीर के अवाम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और 7 दहाइयों से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जो वादे किए गए थे पुरअमन तरीके से लड़ रहा है। पत्थर, अगर वो गोलियां बरसाते हैं, यहाँ क्या पत्थर एक उनको पास होता है, वही एक पत्थर के जरिए मुकाबला कर रहे हैं। पैलेट बरसाए जा रहे हैं। कितने के जो है आंखें जो है जाया हो गई है इन पैलेट गन। एक छोटी बच्ची हिब्बा निसार जो बैठी हुई थी, 6 महीने की बच्ची, उस पे पैलेट बरसाए गए। मसकर्स हुए जनवरी में, कितने मसकर्स हुए हैं। ऐसे ऐसे मसकर्स हुए। हंदवारा का वाक़ा देखें, कुपवारा का वाक़ा देखें, गांव कदल का वाक़ा देखें, कितने गिनाए वाक़े। बाहर मकबूजा कश्मीर के अवाम हमेशा जो है इस्तेकामत के साथ खड़े रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए। इस वक्त देखें आप, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की सारी क़यादत जो है बंद है। उनको क्या क्या नहीं कहा जा रहा है कि हम आपको ये करेंगे। उनके जो है लालच दी जाती है कि हम, मगर वो अपने उस पे कायम हैं, अपने उस जो उनका मकसद है आज़ादी के, उसी पे कायम है। उन्होंने अपने आप को कभी नहीं झुकाया है। वो सईद अली शाह गिलानी साहब हो, मसद आलम भट्ट साहब हो, शबीर अहमद शाह साहब हो, यासीन मलिक साहब हो, मेरी जो आदत है वो हो, सारों ने अपने आप को इस पे रखा है कि हम अपने मकसद में सिर्फ आज़ादी हमारा मकसद है। तो मकबूजा कश्मीर के अवाम का एक ही भी पैगाम है, वो यही है कि आप लोग हमारी अब मदद करें। देखें वहां से तो अब कोई खबर नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रही है। जो हमें मिल रही है किसी से बात करके पता चल जाता है वहां ये हुआ या वो हुआ। तो इस तरह तो मीडिया पे कोई खबर नहीं आती। तो हमने अब इस मसले को उठाना है। हम लोगों ने ये जिस तरह स्पेसेस में हम बात कर रहे हैं, ये जो ट्वीट्स, हम, अगर मैं ये बार बार कहता हूँ, अगर हम एक ट्वीट रोजाना करें, हम सारे बंदे मिलके एक ट्वीट करें, इंशाल्लाह ये बढ़ते बढ़ते जाएगा। ये पहले हजारों में, फिर लाखों में, फिर करोड़ों लोगों तक पहुंच सकती है। तो हमारा मकसद सिर्फ इस फोकस सिर्फ मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, वो जहाँ ज्यादतियाँ हो रही है, तो उस पे होना चाहिए। और हमें इसके अलावा किसी चीज़ पे फोकस नहीं है। ये स्पेसेस करने का मकसद भी हमारा, जो ये रेडियो रेजिस्टेंस कश्मीर है, इसका मकसद भी सिर्फ है मसला कश्मीर है। तो इंशाल्लाह हमारा फोकस भी वही रहेगा। हम मिलजुल के काम करेंगे, डायस्पोरा हो, पाकिस्तान में हो या कहीं भी, जो कश्मीरी रह रहे हो या पाकिस्तान के लोग रह रहे हैं या कोई मुसलमान हो जो हमारी बात समझता है कश्मीर के हवाले से, तो इंशाल्लाह हम मिलजुल के इस मसले को आगे बढ़ाएंगे। इंशाल्लाह हम अपनी आज़ादी जो है लेके रहेंगे।
شکریہ امتیاز بھائی، بہت بہت شکریہ. یہ سپیس کرنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ وائس لیس لوگ ہیں ان کی آواز اقوام عالم تک پہنچائے، اور پرٹیکولرلی پاکستانی بھائیوں کو جو زمینی صورتحال ہے اس سے آگاہ کروائیں. میری گزارش ہے مشتاق صاحب سے، جو کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، کہ وہ اس زکورہ ٹنگپورہ میسیکر کے حوالے سے بات کریں. مشتاق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ مختار بابا صاحب اور باقی تمام جو خواتین اس میں بھائی ہیں، بزرگ ہیں، ان سبوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام. تو آج کا دن ایک خونین واقعہ جو کشمیر میں سری نگر میں 1990 میں ہندوستانی فوجیوں نے بپا کیا تھا ادھر، وہ جو ساتھی، وہ جو لوگ پرامن احتجاج کرنے جا رہے تھے، ایک میمورنڈم پیش کرنے جا رہے تھے ملٹری آبزرور گروپ کے سامنے، لیکن ان کو وہاں جانے نہیں دیا گیا، راستے میں ان کو روک دیا گیا اور ان پہ فائرنگ کی گئی. اس طرح وہاں 26 سے 27 ہمارے کشمیری نہتے لوگوں کو شہید کیا گیا. اسی طرح ٹینک پورہ بائی پاس پہ بسوں پہ سوار تھے لوگ، اپنے گھر جا رہے تھے، وہ نعرے دے رہے تھے، آزادی کے حق میں نعرے لگا رہے تھے. تو بھارتی فوجیوں نے وہ برداشت نہیں کیا تو ان پہ گولیاں برسائی، وہاں بھی 21 بندے ہمارے شہید کیے گئے. اسی طرح یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا، بلکہ آج تک سینکڑوں اس طرح مساکرس ہوئے ہیں. جس طرح میرے بھائی نے ابھی، امتیاز بھائی نے اور بھی ساتھی نے کہا کہ وہاں لوگوں کو کس طرح شہید کیا جا رہا ہے، اسی طرح بہت سے مساکرس ہے جو آج تک آپ لوگوں کو ان کا علم نہیں ہے، بلکہ ایون کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے مساکر کب ہوئے، کتنے ہوئے، کس طرح ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس لیے کہ وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ کشمیر کو مار رہے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ کشمیری کہتے ہیں کہ ہندوستان سے ہمیں علیحدگی چاہیے اور ہم پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے کشمیر پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے. لہٰذا میں آج کے دن پہلے ان شہداء کو اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرما کر ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے، اور ان کی شہادت کے طفیل ہماری وادی کو اس برہمن سامراج سے آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ جلد از جلد بنا دے. یہ میری دعا ہے، آپ بھی دعا کیا کریں. تو دوسری بات یہ، اس وقت میں نے آپ کل بھی بتایا کہ انتہائی گمبھیر صورتحال ہے کشمیر کی. کشمیر میں انتہائی حالات خراب ہے. وہاں 10 لاکھ فوجی، نہ صرف 10 لاکھ فوجی بلکہ جتنی بھی مشینریاں مودی کی ہے وہ ساری مشینریاں ادھر بٹھائی ہے، تو کرش کرنے کے لیے، اس موومنٹ کو کرش کرنے کے لیے، کشمیروں کو کرش کرنے کے لیے. اور وہ بہت سارے محاذوں پہ ہم اس وقت لڑ رہے ہیں. ایک محاذ ہو گیا آرمی سٹرگل، دوسرا محاذ ہوا وہ اس وقت جو ڈومیسائل، انہوں نے فراڈی ڈومیسائل لوگوں کو دیا تاکہ وہ ڈیموگرافک چینجز کشمیر میں لائے. کیونکہ اس وقت عنقریب آپ دیکھیں گے ہندوستان تیار ہو جائے گا اس کے حق خود ارادت کے لیے، کیونکہ اس نے کاغذی طور پہ بھی بہت فراڈا کام کیا. اس نے لاکھوں لوگوں کو، لاکھوں جو غیر ریاستی باشندے ان کو کشمیر کا ڈومیسائل دے کے اس طرح ڈیموگرافک چینجز میں نے بنیادی کردار ادا کیا ہے، مودی حکومت نے خاص کر. تو لہٰذا اس وقت ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر ایک کارنر پہ، ہر ایک جگہ ہندوستان کو اس حوالے سے ایکسپوز کریں کہ ہندوستان کر کیا رہا ہے اس وقت کشمیر میں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ لوگ اس وقت سہمے ہوئے ہیں. بہنیں بھائیوں کو باہر نہیں بھیجنا چاہتی، ماں اپنی بیٹوں کو باہر بھی نہیں بھیجنا چاہتی، نہ سکول، نہ یونیورسٹی، نہ کالج، نہ کسی بزنس پہ، کیونکہ باہر ہندوستانی فوج بیٹھی ہوتی ہے. وہ ان کو وہاں سے گرفتار کر کے آگے پھر انہیں سٹیج رچایا ہوتا ہے فیک انکاؤنٹرز کا. وہاں وہ کہتے ہیں یہ مجاہد تھے، تو اس طرح پھر وہ 2-3 دن وہ ایک ڈرامہ رچاتے ہیں. فیک انکاؤنٹر میں ہمارے نوجوانوں کو شہید کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ یونیورسٹیوں سے، ہاسٹلوں سے، راستوں سے، بازاروں سے ان کو اٹھا کے فیک انکاؤنٹر میں شہید کرتے ہیں. یعنی کہ اس وقت بھرپور نسل کشی کشمیری کی ہو رہی ہے. اس وجہ سے لوگ سہمے ہوئے ہیں، لوگ ڈرے ہوئے ہیں. لوگ اب کوئی میڈیا پہ آنا بھی نہیں چاہتا ہے. کوئی جو بھی آتا ہے تو اس کو اسی وقت سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر کے پتہ 5 سال کے اندر کا کیا جاتا ہے. تو یعنی کہ اس وقت انتہائی گمبھیر صورتحال ہے. ایک ایسی صورتحال ہے، مطلب میں کیا بتاؤں، جس طرح ابھی مختار بابا صاحب نے بتایا کہ وہ وائس لیس ہے، ان کی آواز بننی ہے. واقعی ہمیں ان کی آواز بننی ہے، اور ہر محاذ پہ، ہر جگہ جہاں جہاں ہم پہنچ سکتے ہیں، جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ سکتے ہیں، جہاں جہاں ہمارا اپروچ جا سکتا ہے، تو وہ ہمیں یہ کہنا چاہے کہ اس وقت کشمیری ان کی نسل کشی ہو رہی ہے، اور بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے. ایک طرف نسل کشی ہو رہی ہے، دوسری طرف ڈیموگرافک چینجز ہو رہی ہے، ہر بڑے پیمانے پہ. لہٰذا
یہ ایک انتہائی کروشل سٹیج ہے ہمارے لیے، کشمیر کے لیے، کشمیریوں کے لیے. یہ ہمیں جینے اور مرنے کا مقام ہے. اس وقت ہماری شناخت داؤ پہ لگ چکی ہے، شناخت خطرے میں. ہم اپنی شناخت کی آخری جنگ لڑ رہے ہیں. کئی دیر ہم سے دیر نہ ہو جائے، کئی آپ لوگوں سے دیر نہ ہو جائے، کل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے جواب دہ ہونا ہے. میں نے آپ کو کل بھی بتایا. لہٰذا اس وقت کروشل سٹیج ہے. اس کروشل سٹیج پہ چاہے وہ مرد ہو، زن ہو، جو بھی ہو، جس جگہ جو بندہ ہو، اس کو آواز اٹھانی چاہیے. اور ہر محاذ پہ، نہ صرف سوشل میڈیا پہ بلکہ میڈیا پہ، بلکہ جہاں جہاں بھی سفارتی طور پہ، سفارت خانوں کے حوالے سے یا باہر احتجاج کر کے جہاں جہاں بھی جس محاذ ہمیں اویلیبل ہے، اس محاذ پہ ہمیں ہندوستان کو اس وقت ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ آخری سٹیج ہے. ہندوستان مست ہے، اس کو پتہ ہے باقی دنیا دائیں بائیں لگ چکی ہے، اور وہ میرے معاملے میں وہ مداخلت نہیں کر رہے ہیں. وہ کشمیر میں مسلمان ہے، ہمیں اس مسلمان ہونے کی سزا مل رہی ہے پوری دنیا سے. جس طرح بھائی نے کہا کہ یوکرین میں ابھی 2-4 دن سے سلسلہ شروع ہوا، تو پوری یورپی دنیا، پورا مغرب بھی، میڈیا مغرب اس پہ یکجان ہو چکا ہے. کیا کشمیری انسان نہیں ہے؟ کیا ہمارا خون نہیں ہے؟ کیا ہمارا خون سرخ نہیں ہے جو 74 سالوں سے ہمارا خون بہایا جا رہا ہے؟ ہماری عصمتیں لوٹی جا رہی ہے، ہمارے نوجوانوں کو تحت کیا جا رہا ہے. کیا ہم انسان نہیں؟ کیا ہمیں درد نہیں ہو رہا ہے؟ مغرب کو درد ہو رہا ہے یا یوکرین والوں کو درد ہو رہا ہے؟ تو یہ صرف یہ وہی کہ ہمیں مسلمان ہونے کی سزا دی جا رہی ہے. لہٰذا بینگ اے مسلم ہمیں اس پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، بہت اس پہ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے. اور اپنا ٹائم نکال کے، جس طرح میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جس طرح ایک مسلمان اپنے عیال کے لیے، اپنے اہل کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن وہی ہے جب وہ اس کو ذمہ داری بنتی ہے. جس طرح وہ اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کرتا ہے، اسی طرح اس کو دینی کام کے لیے، مطلب دینی کام اس وقت یہ بھی ہے نا، کشمیر کا محاذ ہے، اسی طرح اس کو پسینہ بہانا چاہے اس محاذ کے لیے. لہٰذا ہم سب پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے. میں پھر آپ سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں، ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں اس قوم کی طرف سے جو وائس لیس ہے، جن کو دبایا گیا ہے، جو سہمے ہوئے گھروں میں، جو باہر بھی نکل سکتے ہیں، جن کی آوازیں بند ہے، ان کی آواز، ان کی طرف سے آپ سے التماس کرتا ہوں، بنتی کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے سب ان تک یہ آواز پہنچائے. جہاں جہاں بھی آپ کی آواز جاتی ہے، گھروں میں جائے، یہ گھر گھر دستک دے، ہر گھر دستک دے. اس طرح کشمیر میں ہو رہا ہے کہ ان قریب اللہ نہ کرے وہ دن آ جائے کہ وہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے. کیونکہ اس وقت ان کو جو درپیش مسئلہ، ایک تو ان کو جس طرح اسرائیلیوں نے قبضہ کیا فلسطین کے زمینوں پہ، فلسطین کے گھروں پہ، سیم یہی صورت ہے کشمیر میں. وہ چاہتا ہے کہ وہ RSS، ان نے بہت تعداد میں RSS کے گنڈے ادھر رکھے ہیں. وہ جب ہمارے زمینوں پہ قابض ہو جائیں گے، جب ہمارے گھروں پہ قابض ہو جائیں گے، وہاں ان کے 2 آپشن دیں گے. وہ یا وہ کہیں گے ہندو بنو، یا کہیں گے پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو پھر مجھے بتائیں، اگر ایک بھی بندہ اپنے گھر بچانے کے لیے، اپنی زمین بچانے کے لیے اس نے کلمہ حق چھوڑ دیا اور ہندو بن گیا، کیا کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنا کر سکیں گے؟ لہٰذا یہ ساری میری آپ سے التماس سے بنتی ہے، خدا کے لیے ان سپیسوں کو بڑھا دے، ہر جگہ بڑھا دے. جہاں جہاں آپ کے ساتھی ہیں، جہاں جہاں کے آپ کے لوگ ہیں، ان کو بتائیں کہ کشمیر کی ریئل سچویشن کیا ہے، کشمیر کی صورتحال کیا ہے. یہ نہ کہ کشمیر ایک اور گرناتا بن جائے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ تحمل مزاجی سے سننے کا، مہربانی، بہت شکریہ. شکریہ مشتاق بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ وہاں خونین کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس بات کا ہمیں بالکل پتہ ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے جو جتنا بھی ہمارا حق بنتا ہے، شاید ہم بہت کم کر رہے ہیں، لیکن ہم امید کریں گے کہ انشاءاللہ ہر ایک کشمیری جو مقبوضہ کشمیر میں ہے، پاکستان میں ہے، یا دنیا کے کسی بھی ملک میں ہے، وہ انشاءاللہ اپنا حصہ ڈالے اس تحریک میں. اور واقعی میں انشاءاللہ رحمان مجھے یقین ہے اس بات کا، جب ہم اپنا حصہ ڈالیں گے تو ایک دن ضرور ایسا آئے گا جب طلوع آزادی صبح ہوگا. کیونکہ ہمیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. کیا ہمیں اللہ نے یہ نہیں بتایا ہے کہ آپ کو فتح ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اللہ نے ہم کو بتایا کہ آپ اپنی کوشش کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو فتح ملے گی، ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنا حصہ ڈالیں. ہم اگر جو ہماری طاقت ہے، اگر اس کے حساب سے ہم اپنا حصہ ڈالتے ہیں اس تحریک کشمیر میں کہتا ہوں کہ اللہ گواہ ہے کہ وہ دن دور نہیں جب طلوع آزادی یہ کشمیر، یقین رکھیں آپ اس بات کو. کیونکہ ہر ایک ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹتا ہے، ہر ایک ڈارک ٹنل کے بعد ایک روشنی کی کرن ملتی ہے. اور دیکھیں دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ کسی بھی آکوپیشن نے 100 سال لگے، 200 سال لگے، لیکن
ऑक्यूपेशन को खत्म होना है। खाली आपका क्या काम बनता है, आपका क्या बनता है, आपको बस अपना हक डालना है। आप अपना हक डालें ईमानदारी से, आप डेडिकेशन से, ट्रांसपेरेंसी से आप अपना हक डालें, और कम से कम ये मजलूम कश्मीर की आवाज पहुंचाने के लिए अगर दिन में एक ही ट्वीट आप करें, मैं कहता हूं कि वल्लाह ये आवाज इतनी एम्पलीफाई होगी कि दुनिया में और कोई आवाज इतनी बड़ी नहीं होगी। शुक्रिया मुश्ताक भाई एक बार फिर आपका कि आपने बहुत जरीन ख्यालात से हमें नवाजा। हमारे साथ समर जुड़ी हुई है, तो वो इस टॉपिक के हवाले से फ्लोर योर समर, प्लीज गो अहेड। जी थैंक यू मुख्तार बाबा। टॉपिक पे तो बात हो चुकी है कि किस तरह से इंडिया ने मुसलमानों की हमेशा जबान बंद की है, कश्मीरियों पे जुल्म किया है। और ये मैसिकर कोई एक नहीं है, मैसिकर की तो एक लंबी लिस्ट है जो इंडिया ने कश्मीर में किया है। कभी कोनान पोशपुरा का वाकया होता है तो कभी 8 साल की बच्ची का रेप किया जाता है, 8 लोग मिलकर उसका रेप करते हैं। उसमें इनके बंदर के पंडित भी शामिल होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी शामिल होते हैं। तो ये तो बहुत लंबी दास्तान है, हमारे अल्फाज खत्म हो जाते हैं मगर इंडिया का जो जुल्म है कश्मीर पे वो खत्म नहीं होता। जन्नत नजीर जो वादी है उसमें जो इंडिया का जुल्म है वो सदियों से चलता आ रहा है, और 7 दहाइयों तकरीबन इसको होने वाली हैं, 7 दहाइयां इसको होने वाली हैं, मगर उनका जुल्म खत्म नहीं हो रहा। 5 अगस्त को जब 2019 को कश्मीर में खुद मुख्तारी पे शब खून मारा था इंडिया ने, उनका जो 370-35A को आर्टिकल को खत्म किया था, ये जुल्म उसके बाद से ज्यादा ही वहां पे शुरू हो गया। और इन आर्टिकल्स के खात्मे के जरिए उन्होंने कश्मीरी की खुसूसी हैसियत को खत्म कर दिया। इससे पहले ये तो था कि वहां पे जो उनका जो परचम था, उनकी जो कानून की और आइन की हैसियत थी, उसका थोड़ी सी अहमियत तो थी, मगर इस आर्टिकल के खात्मे के बाद वो सब भी खत्म हो गया। और अभी मेरे भाई जो यहाँ पे मौजूद थे वो कह रहे थे कि दुनिया को बताना चाहिए कि वहां पे क्या क्या जुल्म हुआ कश्मीर में। तो 5 अगस्त 2019 के बाद मैंने कुछ पढ़ा था इसके बारे में, क्योंकि हमने कुछ अरसा पहले इस पे कुछ ट्रेंड वगैरह भी किए थे। उसमें हमने ये देखा था कि जी 515 कश्मीरियों को शहीद किया गया 5 अगस्त 2019 के बाद। उसके बाद जी 80 नौजवानों को दौरान हिरासत शहीद किया गया और 4203 नौजवानों को जख्मी किया गया। इसके अलावा 191 बच्चों को यतीम किया गया, 113 और खवातीन को बेवा कर दिया गया। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद क्या हुआ था कि जी तकरीबन 15,447 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। इस अरसे में 527 नौजवानों के जिस्मों पे बैलेट गन्स के निशानात थे, और 170 नौजवानों की एक आंख नहीं थी, 28 नौजवानों की दोनों आंखें नहीं थी पैलेट गन्स की वजह से। तो ये दास्तान तो इतनी पुरानी है कि हमारे अल्फाज खत्म हो जाते हैं, मगर ये जुल्म की दास्तान खत्म नहीं होती। और इन 2.5 सालों में तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। इसमें भारतीय फौज ने जो जेली मुकाबले किए थे, इनमें सैकड़ों नौजवानों को शहीद कर दिया था। और इसमें 4 जनवरी 2021 को आपको याद होगा श्रीनगर में जो कॉलेज के तालिब इल्म जो 19 साल जुबैर अहमद लोन था, 17 साल अतर मुश्ताक वानी था, 18 साल एजाज मकबूल था, वो भारतीय जुल्म के भारतीय मजालिम के निशाने ही बने थे वो, और उनको शहीद कर दिया गया था। बाद में बताया गया था, एक मुजाहिरे में उनके पेरेंट्स कह रहे थे कि इनको ना घर से उठाया गया था, जबकि उन पे इल्जाम लगाया गया था कि ये मुजाहिद है या जहाद कर रहे हैं या मिलिटेंट है, जो सो कॉल्ड उनको कहते हैं वो। लेकिन वो तो अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं ना, वो कहाँ से मिलिटेंट हो गए। जब आप किसी पे इतना जुल्म करोगे तो वो आपके खिलाफ निकलेगा हथियार लेके। उनको ये लोग कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ कहते हैं। इसके अलावा 24 दिसंबर 2020 को भी एक भारतीय कैप्टन पे इल्जाम साबित हुआ था कि उन्होंने 2020 में जेली मुकाबले में 3 कश्मीरी मजदूरों को शहीद कर दिया था। इसके अलावा इतने वाकयात हैं कि हम बताने लगे तो हम पता नहीं पूरी रात गुजर जाए, सारा दिन गुजर जाए, मगर इनकी ये खत्म नहीं होगी। इसके अलावा जब कोरोना आया था तो उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी, कश्मीर की जो इकॉनमी है वो भी बहुत नीचे चली गई थी। इसके अलावा जो तिब्बी सहूलियात थी मुसलमानों को जो दी जानी थी वहां पे वो भी नहीं दी गई। और इन हालात का जो इतने बुरे हालात जो वहां पे रहे, वहां के कश्मीरी नौजवानों पे बहुत गहरा असर हुआ था, उनकी तालीम पे असर हुआ था, उनके जहन पे असर हुआ था। इन चीजों का हिसाब कौन लेगा। आज ही हमसे पूछने के जी यूक्रेन का साथ दो, यूक्रेन में जुल्म हो रहा है, तो ये कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है ये किसी को नजर क्यों नहीं आता। क्या ये कौन सी मुनाफिकत है कि ये मोदी की जो हुकूमत में जो जुल्म हो रहा है कश्मीर पे, ये किसी को नजर क्यों नहीं आता। आपको याद होगा कि 24 फरवरी 2021 को नरेंद्र मोदी ने जब कश्मीर का दौरा किया था तो कश्मीरी बहन भाइयों ने वहां पे योम सियाह मनाया था, और ये वजीर आजम के नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जो कालक मली थी
وہ ساری دنیا نے دیکھی تھی، مگر یہ چیز ان کو نظر نہیں آتی۔ ان کو یوکرین کا دکھ تو نظر آ رہا ہے، مگر مسلمانوں کا دکھ کشمیر میں کیوں نظر نہیں آ رہا؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ آئے ہیں اور کیسے لوگ ہیں یہ لوگ۔ مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ان کو دیکھتی ہوں، اور میرے سے بولا نہیں جاتا کہ میں کیا بولوں، پتہ نہیں میں کچھ اور نہ بول دوں۔ تو آخر میں ایک نظم ہے جو مجھے بڑی پسند تھی، میں اپنی کشمیر کے لیے پڑھتی تھی، وہ میں آپ کو سنانے چاہوں گی کہ میرا کشمیر جل رہا ہے، میرا کشمیر جل رہا ہے، کیا غم زندگی سناؤں، میرا کشمیر جل رہا ہے، میں خوشی کہاں سے لاؤں، میرا کشمیر جل رہا ہے، تمہیں گلا ہے دوست کے مزاج کیوں ہے برہم، کہو کیسے مسکراؤں، میرا کشمیر جل رہا ہے ڈگر ڈگر موت، قدم قدم شہادت، سر راہ میں ڈگمگاؤں، میرا کشمیر جل رہا ہے، میرا زخم زخم سینہ تو لہو لہو سفینہ، میں کیسے سکون پاؤں، میرا کشمیر جل رہا ہے، میرا کشمیر جل رہا ہے۔ جی تھینک یو مختار بابا۔ اللہ تعالیٰ ہماری کشمیری بہن بھائیوں کی مشکلات آسان کرے، ہم ان کے ساتھ کھڑے، ہر پریشانی میں ہر دکھ میں انشاءاللہ ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یا ہمارے ساتھ واردہ ہے، پلیز فلور از یورز۔ اور آپ کو آواز آ رہی ہے؟ واردہ جی اگر آپ ہے تو اچھا، السلام علیکم، میں سمجھی آپ انٹائی کو بول رہے ہیں۔ السلام علیکم مختار بھائی، صبا اینڈ آل، سندس انٹائر، اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اچھا یہاں پہ نا بھائی میری بات جو ہے نا، دیکھیں کشمیر جل رہا ہے اور کشمیر کے لیے کسی نے آواز بھی نہیں اٹھائی، اور انڈیا وہی کام کر رہا ہے جو اسرائیل جو ہے 1947 سے جو ہے وہ غزہ پہ کر رہا ہے، گریٹر اسرائیل کے لیے۔ اب انڈیا بھی اسی چیز پہ شروع ہو گیا ہے کہ گریٹر، وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ خوش ہو رہے ہیں، وہ کر نہیں سکتے، یہ نہ وہ کر سکتے ہیں نہ اسرائیل کر سکتا ہے۔ اسرائیل اتنا بڑا پاور ہو کے جس کے ساتھ دنیا کھڑی ہے وہ ابھی تک نہیں کر پایا، تو انڈیا تو کسی گنتی میں نہیں آتا۔ ان کو خوش ہونے دیں، وہ جب یہاں پہ اکیلے رول کر رہے تھے تب وہ جو ہے وہ کچھ نہیں کر پائے، اور چند مغل آتے تھے، افغان آتے تھے، عربز آتے تھے، آٹومن سے لوگ آتے تھے، اور وہ ان کو تقسیر کر کے جو ہے وہ چلے جاتے تھے۔ ان کی بڑی بڑی جو ہے وہ راجپوتانہ جو امپائرز تھیں وہ ڈھیر کر کے چلے جاتے تھے۔ اس سے پہلے پری ہسٹوریکل ہسٹری میں اگر آپ جائیں تو آپ گریک کو دیکھیں گے کہ گریکس نے کیسے ان کے ساتھ کیا، آریانس کو دیکھیں گے کیسے کیا۔ تو یہ تو یعنی پٹنے کے لیے بنایا اللہ، یعنی یہ پٹتے رہیں گے، تو بس یہ ابھی تھوڑے سے خوش ہو رہے ہونے دیں، ہمیں اپنے اس جگہ مستحکم کھڑا ہونا ہے، ہمیں کشمیریوں کی آواز بننا ہے، اور اس پلیٹ فارم کو اتنا اسٹرانگ بنائے مختار بھائی کہ جو دوسرا کھڑا ہوا ہے نا، اور جو انڈین ایجنڈے پہ لوگ ہیں، اور جو آپ لوگ کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی راہیں الگ کی، ان کی آواز دب جائے، کیونکہ ہمارے بھی کچھ لوگ ان کے ساتھ ہیں، انڈینز بھی کچھ ان کے ساتھ ہوں گے، کچھ لوکل کشمیریز میں ان کے ساتھ ہوں گے، تو آپ لوگ اتنے اسٹرانگ بنے بھائی کہ ان کی آوازیں دب جائیں اور ہم یہاں پہ جنگ جیت لیں۔ باقی ہمارے فوجی اور ہمارے جوان تو وہاں پہ ہیں جنگ جیتنے کے لیے۔ ہم اپنے نیریٹو کو اسٹرانگ سے اسٹرانگ کریں۔ آج یوکرین کے لیے پوری دنیا تڑپ رہی ہے، یوکرین رشیا سے نہ ہماری کوئی رشتہ داری ہے، نہ ہم نے انہیں لڑکی دینی ہے، نہ انہوں نے ہم سے لڑکی دینی ہے، تو ہم کیوں بھائی جنگ کا کسی کا حصہ بنے، اور کسی بھی بلاک کا۔ ہمارے پرائم منسٹر نے جب کہہ دیا کہ ہم نیوٹرل ہیں تو ہم نیوٹرل ہیں، اور جو بھی ہوتے ہیں ان کے آپس کے مسئلے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو آرتھوڈاکس کہہ رہے ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو آرتھوڈاکس کہہ رہے ہیں، آرتھوڈاکس کی لڑائی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جب ان کا بس چلے گا یہ بھی ہمیں پیٹیں گے، جب ان کا بس چلے گا وہ بھی پیٹیں شاید۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اپنے آپ کو یونائٹڈ کرنا ہے، اپنے لیے بات کرنی ہے، اور باقی جو ہے وہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ وہ جو 5 سال 6 سال کی بچی ہے جس کو اتنی بے دردی سے ریپ کیا گیا، اور پھر یہاں پاکستان کے قصے لے آتے ہیں، تو بھائی پاکستان میں کو آپ چھوڑیں، آپ تو بڑے اچھے لوگ ہیں نا، آپ نے کیوں اس بچی کو صرف ریلیجن کے بیس پہ کیا؟ پاکستان میں کون سی مائنورٹی کو کسی بچی کو جو ہے اس کے ساتھ ایسا ہوا ریلیجن بیس پہ؟
تو آپ لوگ اس بچی کا بھی انصاف ابھی تک نہیں ہو سکا. ان کے کوٹ بڑے اچھے ہیں، سب ہیں، لیکن انصاف نہیں ہوا. افضل گرو کو جو ہے وہ جعلی سزا دی گئی، وہ پورا پتہ چلا کہ جی وہ فیک تھا، ڈرامہ پورا فیک تھا. اس کے بعد جو ہے وہ جو بامبے اٹیک ہوا، اس کے بعد پلوامہ ہوا. تو ان کے کام ایسے ہیں، یہ کہیں پہ یہ شور مچا کے آوازیں دبا دیتے ہیں. ہمیں ان کی آوازیں بننی ہیں جو اپنی آوازیں اٹھا نہیں سکتے، اور ہمیں بہت فورسفلی ان کی آوازیں بننی ہے. ہمیں ہر فورم پہ جو ہے ان کے لیے آواز اٹھانی ہے، اپنے لوگوں سے کہنا ہے کہ بھائی آپ ان کی بات کریں. کچھ نہیں تو انہیں حوصلہ ملے گا، انہیں تھوڑی سی جینے کی اور اپنی اسٹرگل کی جو ہے ہمت ملے گی، اور وہ آگے بڑھیں گے. تو اس وجہ سے ہمیں ان کی آواز بننی ہے. لوگ آئیں گے، ان کو سبز باغ دکھائیں گے چیزیں، کیونکہ یا تو انڈیا یا پاکستان، ہمیں کشمیر میں کشمیریوں کو دو کے ساتھ رہنا ہے. تو پچھلے آکیوپائڈ کشمیر میں کئی سالوں، یعنی 75 سال سے وہ انڈیا کے ساتھ ہیں. انہوں نے حال دیکھ لیا ہے کس طریقے سے مارا گیا ہے، کس طریقے سے کاٹا گیا ہے. انسان کو جو ہے اس طریقے سے کہ اس کو اپنی صبح سے شام کا نہیں پتا ہو، وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت یہ کہ اس کے علاقے میں کچھ ترقی جو ہے وہ نہ ہو رہی ہو یا رکی ہوئی ہو. کیونکہ چیز روڈ آج نہیں ہے تو کل تو بن سکتی ہے، لیکن زندگی آج نہیں ہے تو وہ کل واپس نہیں آ سکتی. تو جو لوگوں نے وہاں پہ ہارڈ ٹائمز دیکھے اور جو ان کی آوازیں ہیں، ان کی آوازیں بنے. مختار بھائی، صبا، سندس، آپ لوگ، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم سارے یہاں پہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ڈائے، سمر، باقی جتنے بھی پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، سلمان بھائی، احمد بھائی، سارے جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں. آپ لوگ کو جب ہماری ضرورت ہوگی ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور کشمیر انشاءاللہ پاکستان بنے گا. تھینک یو سو مچ. شکریہ، بہت بہت شکریہ. کشمیر کے خون کی پاسدار، کشمیر کے عصمتوں کی پاسدار، کشمیر میں بہنے والے ہر ایک خون کے قطرے کے پاسدار کل جماعتی حریت کانفرنس ہے. اور اس کل جماعتی حریت کانفرنس کے سالار مسرت عالم بٹ ہے، جو 25 سال اور 6 ماہ سے پابند سلاسل ہے. وہ نہ جھکے، نہ بکے، نہ تھکے، اور آج تک وہ مسلسل جہاد کرتے. جب تک ہماری باغ دوڑ، کشمیر کی تحریک کی باغ دوڑ ایسے قائد کے ہاتھ میں ہے، تب تک ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بے شک ادھر نکلے ادھر ڈوبے، ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے، لیکن اللہ گواہ ہے جب تک ان ہاتھوں میں، جب سعید علی گیلانی حریت کے چیئرمین تھے، جب ان کے ہاتھوں میں قیادت تھی تو ہمیں کسی کی پرواہ نہیں تھی. جب مسرت عالم کے ہاتھ میں آج قیادت ہے حریت کانفرنس کی، کیونکہ حریت کانفرنس امانت دار ہے وہاں کے ہر بہے ایک خون کے قطرے کی، ہر ایک الٹی عصمت کی، ہر اس جلے مکان کی، ہر اس شہید کی جس نے بندوق اٹھا کے بھارت کو للکارا، ہر اس، کیونکہ یہ ترجمان ہے، اور اس ترجمان کے جو سالار اعلیٰ ہے وہ مسرت عالم بٹ ہے. اور اس سالار اعلیٰ کے جو یہاں کے خصوصی نمائندے ہیں شیخ عبد المتین صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہے. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے زرین خیالات سے ہمیں نوازے. شیخ عبد المتین صاحب. جی، سب کو میری طرف سے سلام. کیونکہ آج نے جس حوالے سے آپ نے پروگرام کیا ہے کہ اپنے جو ہمارے ساتھ یہ ثانیات ہوئے ہیں، یہ جو میسیکرز ہوئے ہیں، کیونکہ آج کا جو میسیکر ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے اس پہ بات کی ہوگی، کیونکہ میں جیسے ہی گھر پہنچا تو میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوا ہوں. تو کچھ لسنر، یعنی کچھ اسپیکرز کو میں نے سنا ہے، تو آپ نے سیر افزا گفتگو اس پہ کی ہوگی. تو ضروری ہے کہ یہ بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، کیونکہ جو جنوری مہینہ تھا 90 کا نا، اس کو ہم نے جو نام رکھا ہے منتھ آف میسیکر. کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے اس وقت اس مہینے میں 99 میں 4 میسیکرز ہوئے ہیں. اس پہ میں اب بات نہیں کروں گا کیونکہ ٹائم بھی کا بھی ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. پھر جو آج آپ نے یہ ٹاپک رکھا ہے، یہ جو زنکورا اور ٹینگ پورا کا جو مسکر ہوا ہے، یہ وہی یہ لوگ جو جوک در جوک نکلے تھے، کیونکہ وہ جا رہے تھے یونائٹڈ نیشن کے آفس کی طرف، جو وہاں پہ سری نگر، جس کو ہم کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن جو ہے آفس ہے جو انڈیا اور پاکستان کا وہاں پہ ہے. تو اس کو مطلب وہاں پہ جانے کے لیے، کیونکہ اس سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشن جو ہے جو وہاں کا وہ مبصر آفس ہے، اس کی موجودگی ہے جو وہاں پہ ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسئلہ کشمیر کا ابھی حتمی حل نہیں ہوا، حتمی فیصلہ نہیں ہوا. ان کو ہی یادداشت دینے کے لیے
وہ वहाँ पे जा रहे थे। तो इसका मतलब है कि कश्मीर का जो मसला है ये कोई दुतरफा मसला नहीं है, बल्कि कश्मीर का जो मसला है ये एक बैनुल अक़वामी मसला है। और इस मसले को अगर हम ये नहीं एड्रेस करेंगे लोगों के एस्पिरेशंस के तहत, विशेष के तहत, तब ही परमानेंट पीस आ सकता है। एक बात तो ये थी। दूसरी बात जो मैं करना चाहूँगा, क्योंकि मुख्तार भाई की भी मैंने बातें सुनी है, हमें ये यकीन होना चाहिए कि हमारी ये जो तहरीक है ये हक पे मबनी है, और हमें इस बात का भी यकीन होना चाहिए, और ये है कि जब दो कौमी नजरिया पेश किया गया है, और इसी दो कौमी नजरिए के तहत जब उस वक्त 500 से ज्यादा जो ये नए स्टेट्स थे, या जहाँ पे ये नए राजाज थे, या ये नवाब्स थे, तो इसका एक ये नए जो एक फैसला हुआ है और जिस पैटर्न पे फैसला हुआ है वो है दो कौमी नजरिया। तो हम देखते हैं कि उस वक्त जो है ये नए दो कौमी नजरिया के तहत ये नए पाकिस्तान वजूद में आया है, और खासकर हम अपने कायद, मैं बार बार कहता हूँ जहाँ पे भी मौका मिलता है, क्योंकि मेरा अंग अंग इसकी गवाही भी देता है, और मेरे दिल के साथ आवाज भी निकलती है और दुआएं भी निकलती है अपने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से, क्योंकि उससे बड़ा कोई इलीट उस वक्त नहीं था। उनके ड्रेसिंग के हवाले से हम देखेंगे, उनका जो हम देखेंगे पूरा जो उनका ये तर्ज जिंदगी था वो हमारे सामने था, और वो सबसे ज्यादा कायल थे कि यूनाइटेड इंडिया होना चाहिए। लेकिन जब वो इन हिंदुओं के साथ रहा है, इन ब्राह्मणों के साथ रहा है, तो उन्होंने उनको अंदरून को पहचाना, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको ऐसा विजन दिया है था। तो उन्होंने ये दो कौमी नजरिया पेश किया। इसका मतलब है कि हमें इस पे फख्र होना चाहिए। और मैं अपने पाकिस्तान भाइयों से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो ये है कि इस आज़ादी की बहुत कदर कीजिए, इस आज़ादी की बहुत कदर कीजिए। कंपैरिजन जब होता है, ये हम लोग जानते हैं कि जब इंसान गुलाम होता है, आज़ाद नहीं होता है, तो क्या गुजरती है। ये जो मैसेकर की हम बात करेंगे, 90 की मैसेकर की हम बात करते हैं, तो हमें जम्मू मैसेकर भी याद आता है, जब 1947 में जम्मू का मैसेकर हुआ, और सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों तादाद में ये शहीद किया गया। और मोहतात अंदाजे से उस वक्त के बताने के अखबार ने लिखा 2.5 लाख लोग, यानी इससे भी ज्यादा तादाद है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते इस अजीम नारे के हवाले से, इस अजीम नजरिया के हवाले से कितनी कुर्बानियां दी गई है। तो ये चीज है कि जो कि हमें जहन में रहना चाहिए, वो ये है कि हमारे कायद ने जो नजरिया पेश किया वो सही वक्त ने साबित कर दिया। और ये कठपुतली लोग हैं हमारे इधर मकबूजा कश्मीर में, जिनको लग रहा था कि ये जो सेकुलर भारत है, ये जो डेमोक्रेटिक भारत है, ये जो पीस भारत है, सो कॉल्ड जिसको हम कहते हैं, यही सही है, क्योंकि अपनी अपनी राय है। माशरे में तो सब एक जैसे नहीं होते। जो कमजोर है होते हैं ईमान के, वो यही समझते थे कि शायद यही हमारे लिए यानी बेहतरीन रास्ता है। लेकिन उन्होंने भी अब जब ये 5 अगस्त 2019 को भारत ने एक दफा और जो शब खून मारा है, तो वो भी अब इस बात के कायल हुए, और उन्होंने बबांग दुहल ऐलान किया कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का जो नजरिया है वो वक्त ने साबित कर दिया। तो ऑल सलूट गोज टू आवर कायद। तो दूसरी बात अब ये है कि ये जो आज़ादी होती है इसमें टाइम लगता है, ठीक है ना। हमें इस बात पे, हम मुसलमान हैं, हमें ये पता है कि कुरान की एक आयत है, बात लंबी ना हो जाए, यानी लफ्ज है किताब मौजला, ये लिखा हो अल्लाह ताला ने पहले ही लिखा है, और ये दुनिया है ही आजमाइश के लिए। असल में दुनिया जो है ना, तो इसमें यही देखना है कि कौन शुक्र करेगा और कौन कुफ्र करेगा। अल्लाह ने दोनों रास्ते दिखाए, कौन हक का साथ देगा, कौन यानी ना हक का साथ देगा, कौन इंसाफ का बोलबाला के साथ होगा, कौन जो है ना इंसाफी के साथ होगा। और इस दुनिया का, क्योंकि हम मुसलमान हैं, अगर हम मुसलमान ना हुए तो हर एक का यही है कि असल दुनिया जो है वो है कि हमें सिर्फ अपना ये देखना है कि हम अपने हिस्से को कैसे डालें। हमें ये देखना है, क्योंकि हमें इंडिविजुअली भी जवाब देना है और कलेक्टिवली भी जवाब देना है, जिनको अल्लाह ताला ने उस यानी वो जिम्मेदारी दी है। तो गर्ज मेरे कहने का मतलब है कि ये आज़ादी जो है इंशाल्लाह जिस तरह मैं आपके साथ बात करता हूँ, और मैं यकीन के साथ करता हूँ कि इंशाल्लाह हमें आज़ादी मिल जाएगी, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हिंदुस्तान का कब्जा हमेशा नहीं रहेगा। आजमाइश है कश्मीरी कौम पे, बहुत बड़ी आजमाइश है कश्मीरी कौम पे,
और जिन यानी हालात से कश्मीरी कौम गुजर रही है उसका हमें खुद भी एहसास है, क्योंकि हमारा ताल्लुक वहाँ से है, हमारे सब वहाँ पे हैं, हम इंडिविजुअली यहाँ पे आए, वो भी एक मकसद के लिए, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, बैठने के लिए नहीं आए थे, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें रुकना पड़ा, वो एक लंबी दास्तान है। तो अल्लाह ताला बस सिर्फ और सिर्फ कबूल रखे अल्लाह ताला, क्योंकि असल अजर तो अल्लाह ताला के पास है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, कोशिश कर लीजिए, क्योंकि ये जो है ना अवाम की दिल की धड़कनें कश्मीरियों के साथ धड़कती हैं पाकिस्तानी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और आप जैसे लोगों की वजह से ही हमें ये हौसला मिलता है कि हम इस जद्दोजहद में अकेले नहीं हैं। जो यहाँ तक हुक्मरानों का ताल्लुक है, मैं आपको बताऊंगा, नालायका रही है, नालायकियाँ रही है, कमजोरियाँ यानी रही है। उन्होंने यानी जो मौकफ है, क्योंकि हमारा केस जो है ना वो बहुत मजबूत है, तो एडवोकेसी हमारी उस तरह नहीं रही। एडवोकेसी आप लोग नहीं करते, एडवोकेसी मैं नहीं करता। एडवोकेसी कौन करता है? जिनके हाथ में अल्लाह ताला ने हुकूमत दी है, जिनके पास वसाइल होते हैं। लेकिन आप लोगों का, हमारा पाकिस्तान और कश्मीर जो है ये अलग अलग नहीं है। पाकिस्तान और कश्मीर की जो ये कामयाबी है वो हमारी दोनों की है, कोई आजमाइश है वो हमारी दोनों की है। हमें पास्ट को अब बोलना चाहिए, पास्ट से हमें नसीहत और इबरत हासिल करना चाहिए, हमें फ्यूचर की तरफ देखना है, हमें प्रेजेंट में रह के फ्यूचर की तरफ प्लानिंग करनी है। तो आजकल किसी को ये मौका नहीं है कि बंदा कहे कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। आप जिस इस सोशल मीडिया पे बैठे हैं, यानी एक बंदा भी अपना जो है इनपुट कश्मीर के हवाले से डाल सकता है। दूसरे, आप लोग अपने लिए ये लॉबिंग करें जहां जहां पे भी लोग हैं, क्योंकि इनको जो हुकूमतें हैं या जो लोग हैं चाहे अपोजिशन में, उनको इलेक्शन के लिए जाना होता है, तो कम से कम जब वो इलेक्शन के लिए जाए, लेकिन उनके जहन में ये होना चाहिए कि हमारे वोटर्स हमें तब वोट देंगे जब हम कश्मीर के हवाले से बात करेंगे, हमारे वोटर्स हमें तब वोट देंगे जब हम कश्मीरियों के साथ आवाज लगा के इस मसले को पाई तकमील तक पहुंचाएंगे। तो इसके मतलब ये है कि हम सब का फर्ज है कि हम अपना अपना इनपुट डाले। अभी जो मुख्तार बाबा साहब ने बात की है मसरत आलम भट्ट साहब के हवाले से, मसरत आलम भट्ट साहब जो है 50 साल उसके अप्रोक्सीमेटली वेट है, ठीक है, ये एज है, लेकिन आप देख लीजिए 25 साल से ज्यादा वो जेल में रहे और 37 दफा उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये जो ब्लैक लॉज है उसके तहत गिरफ्तार किया गया, यानी कौश किया जाता है अदालत की तरफ से, तो एक दरवाजे से बाहर निकालते हैं और दूसरे दरवाजे से उनको फिर बंद करते हैं। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँ, मैं बार बार अपने लिसनर्स को भी कहता हूँ, ये जरूर आप जाइए ये गूगल में और मसरत आलम भट्ट साहब वीडियोस देख लीजिए, आपको खुद पता चलेगा 2008 में उनकी कंट्रीब्यूशन, 2010 में, 15 में, यानी गर्ज जो मुख्तार बाबा की बात को मैं अहेड बढ़ाऊंगा और साथ बात को आगे ले जाऊंगा, वो ये है कि मोहतरम अली यानी सईद अली शाह गिलानी मरहूम जो है, अल्लाह ताला उनको भी करवट जन्नतुल फिरदौस अता करे, उन्होंने अपना रोल अदा किया है। तो अब जो ये क़यादत है ये मसरत आलम भट्ट साहब के मतलब कंधों पे है, तो इंशाअल्लाह ये उस हवाले से ये मजबूत हाथ में हमारी क़यादत है। आपको लगेगा जब आप उनके वीडियोस देखेंगे, आपको गिलानी साहब को भी आप याद रखते हैं, उनको आपके ऑलरेडी जहन में है, तो आपको लगेंगे ये अलग अलग चीज नहीं है, बल्कि किसी किसी जगह आपको लगेंगे कि मसरत आलम साहब जो है, जो गिलानी साहब ने एक अपनी तरफ से जो उनको एक नजरे थे, तो यानी वो उससे भी आगे है। और भी कायदीन जो हमारे वहां पे है, अब एक एक करके नाम लेना क्योंकि टाइम की वजह से, हम सब उनको भी सलूट करते हैं, हमारी बहनें वहां जेलों में हम उनको सलूट करते हैं। तो हम इंशाल्लाह ये अज़म कर लेंगे कि कश्मीर के हवाले से जो है हम अपना रोल अदा करेंगे, और इसके लिए साथ साथ लॉबिंग भी करेंगे, और वो दिन दूर नहीं कि जब कश्मीर आज़ाद होगा, जो हमारे एंसेस्टरों का ख्वाब था, जो हमें कहते हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, यानी मैं 88 से पहले की भी बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये वसीयत की थी जब पाकिस्तान बने तो हमारे कब्रों में मतलब आके, बल्कि कहा गया कश्मीरी में कहते हैं यस्कर जो सुराख यस्कर जो गोद पत, यानी हमें आवाज देना कि यहाँ पे पाकिस्तान बना है। और ये आपने खुद भी बहुत सारे ये देखे हैं जो शहीद वहां पे किए गए हैं, और उन्होंने ये वसीयत की होती है कि हमारे ताबूत पे पाकिस्तानी झंडा होना चाहिए। यानी ये एक
लाजमी मलजूम एक चीज है। ये एक ऐसी मोहब्बत, ये एक बॉन्ड है जिसको कोई जुदा नहीं कर सकता। कुछ लोग हैं, कुछ कोलैबोरेटर्स है जो उनका मकसद ही होता है कि ये रंग में बंग डालना, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इल्म नहीं होता उनका, या उनको ये वो चीज असल में पता नहीं होता इनका मकसद क्या है। वो हमारे भाई है, हमें उनके साथ, हमें ये नहीं कहना कि हम सबको दीवार के साथ लगाए, नहीं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें उन पे काम करना चाहिए और उनको अपने सफ़ों में शामिल करना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बहुत बहुत शुक्रिया शेख अब्दुल मतीन साहब। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि हम इस मुतार भाई, दुनिया में। ये प्लीज एंटाई को बोलने दें, उनके पास थोड़ा सा कम टाइम होता है, वो जी बहुत जी शॉर्ट टाइम बस के लिए आते बस हैं। जी जी जी। तो इंशाल्लाह यही है कि हम हक व बातिल की जंग में हमें देखना है कि हक के साथ कौन है और बातिल के साथ कौन है। ज़्यादा वक्त न लेते हुए, और मसूद भाई से भी गुजारिश है कि वो वहीं रहे, क्योंकि एंटाई भाई को टाइम की कमी की वजह से हम उनको टाइम देते हैं। एंटाई भाई, आप फ्लोर इज योर्स प्लीज। एंटाई भाई, वाइल यू आप टॉक, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन भी ये है, क्योंकि मैं ज़रा इसी के बारे में सोच रही थी। एंटाई इज एन एक्सपर्ट ऑन जियो स्ट्रेटेजिकल वॉरफेयर, तो मैं इनसे भी यही पूछना चाह रही थी कि क्या दुनिया में ऐसी कहाँ पे कोई एग्जांपल्स हैं जहाँ पे सिविलियंस प्रोटेस्ट के ऊपर सब मशीन गन से फायरिंग कर दी गई हो? जी एंटाई भाई। Assalamu alaikum, everybody. Thank you so much for allowing me to speak on this very important topic. Let me tell you in the start that I'm no expert. I'm just learning like you all guys, and I wish to remain a student, because when you're a student, you can, learn a lot. Okay? So now coming towards the topic. देखें, हिस्ट्री के अंदर तो इस तरह की फैसिस्ट किस्म की बहुत ज़्यादा जो है वो मिसालें मिलती हैं, ठीक है, कि सिविलियंस के ऊपर मशीन गन फायर हुआ। बर-ए-सग़ीर के अंदर ब्रिटिश आर्मी ने बहुत दफ़ा ऐसा किया जब पाकिस्तान की जदोजहद चल रही थी। वर्ल्ड वार के अंदर नाज़ी जर्मनी ने बड़ा इस तरह का कुछ किया। तो ये तो नहीं है कि इसमें हिटलर, स्टालियन, ये सारे लोग जो हैं इसकी प्राइम एग्जाम्पल है, और नाउ मोदी साहब। तो कहने की बात यह है कि इसकी हिस्ट्री में तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिलती हैं, लेकिन मैं सारे लोगों ने बात की जो जुल्म हो रहे हैं कश्मीर के ऊपर और जो कुछ हो रहा है, बिल्कुल सही बातें की हैं। मैं ज़रा इसके थोड़े से और एस्पेक्ट के ऊपर बात करूँगा, और थोड़ा डिफरेंट होगा वो ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक जनरल बात सारी हो गई है, सबको पता है कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, सब कुछ पता है। तो मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल पे बात करूँगा। देखें, पहले मुझे कंफर्म कर दें, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, आप बात कीजिए। ओके, थैंक यू। अच्छा, अब देखें, एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट है जिहाद, ठीक है। ये वेस्ट ने ना हमारे अंदर से जिहाद का कॉन्सेप्ट निकाल दिया है, ठीक है। मुसलमान के हाथ से जिस दिन से तलवार गई है ना, मुसलमान का सत्यानाश हो गया है, ठीक है। ये अमन की आशा और ये अमन का तमाशा जो है ना, ये बकवास है, ये बकवासियात पे बेस्ड है। सॉरी, मैं बुरी ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मुसलमानों को गलत राह के ऊपर लगाया गया है, ठीक है। जब आप मुसलमान से उसकी तलवार और उसका घोड़ा ले लेंगे, तो फिर वो मुसलमान नहीं रह जाता, वो एक भीगी बिल्ली बन जाता है जिसको कोई भी डील कर सकता है। तो जब मुसलमान के हाथ से आपने तलवार ले ली, आपने अमन की आशा का ड्रामा शुरू कर दिया, तो बस फिर आपका उस दिन से डाउनफॉल शुरू है। इकबाल का एक शेर पढ़ता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मैंने पहली जमात में फर्स्ट टाइम पढ़ा था, तो मुझे वो आज तक भूला नहीं कभी। इकबाल कहता है कि कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पांव में ताजे सरेदारा, गवा दी हमने जो अफलास से मीरास पाई थी, सुरैया से जमी पर आसमाने हमको दे मारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। कहने की बात यह है कि जब मुसलमान ने अपने हाथ से इल्म ड्रॉप कर दिया, मुसलमान ने अपने हाथ से तलवार ड्रॉप कर दी, तो फिर उसके ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो उसका नतीजा है। तो कश्मीरियों को, जहां भी मुसलमान हैं, उनको तलवार उठानी पड़ेगी, तालीम हासिल करनी पड़ेगी, जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमें अपने मजहब से मिलती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है कि उन्होंने जिहाद किया, तलवार उठाई, अल्लाह का नाम लेके सामने से आए, फिर अल्लाह की मदद नाजिल हुई उनके ऊपर। अल्लाह ताला कहता है कि मदद भी उसकी करता हूं जो 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 इसके काबिल हो। कहने की बात यह कि आप मैदान अमल में तो उतरे। गज़वा बदर इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, 313 मुसलमान, 1000 काफिर। क्या अल्लाह ताला ने मुसलमानों को विक्ट्री नहीं दी मुसलमानों को विक्ट्री। तो जब आप तलवार उठाएंगे तो विक्ट्री आपका मुकद्दर बन जाएगी।
جب آپ جہاد کے لیے سامنے سے نکلیں گے تو وکٹری آپ کا مقدر بن جائے گی. کوئی آپ کی وکٹری کو نہیں چھین سکتا اگر آپ سامنے سے تلوار اٹھا کے سامنے آ جائیں. تو میرا کشمیریوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو یہ پیغام ہے کہ آنکھیں باہر نکال لیں دشمن کی، آنکھیں نوچ لیں ان کی. جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ نہیں ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ وہ ظلم نہیں کریں گے، وہ ظلم کے پہاڑ ڈھائیں گے آپ کے اوپر، آپ کے اوپر اس طرح بری حالت کریں گے، لیکن آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اس کے وعدے کے اوپر ٹرسٹ رکھیں کہ وہ آپ کو فتح و کامیابی سے، فتح سے کامران کرے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جب تم میرا نام لے کے میدان عمل میں اترو گے تو میری مدد تمہارے ساتھ ہے. بس ختم ہو گئی بات. اس کے علاوہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی ہے. ہمیں تلوار اٹھانی پڑے گی. جس دن سے مسلمانوں نے تلوار اپنے ہاتھ سے ڈراپ کی ہے، گھوڑے سے اترا ہے مسلمان، اس دن سے مسلمان جو ہیں وہ بدحالی کا شکار ہیں. چاہے وہ آپ سیریا دیکھ لیں، چاہے وہ آپ یمن دیکھ لیں، چاہے وہ افغانستان دیکھ لیں. آپ افغانستان سے سبق حاصل کریں. انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی فوج کو اپنے گھٹنوں پہ بٹھا کے باہر نکالا ہے. کس طرح؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کی طاقت کے اوپر یقین رکھا. ان کے پاس تو اسلحہ تھا ہی نہیں. AK-47 سے تو وہ لڑ رہے تھے. انہوں نے امریکہ کے F-35 F-22 ریپٹر، دنیا کے بہترین سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجیز، مدر آف آل بم سے مقابلہ کیا. 21 سے 22 سال مقابلہ کیا. میں طالبان کی لیڈر کا ایک کوٹ کرتا ہوں، آئی تھنک سو تھوڑا بہت آگے اگر الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں تو مجھے معذرت. اس نے کہا تھا ایک اللہ کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ، ایک امریکہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں کھنڈر میں تبدیل کر دے گا. دیکھتے ہیں کس کا وعدہ سچ ثابت ہوتا ہے. تو کس کا وعدہ سچ ثابت ہوا؟ آج مجھے بتائیں کس کا وعدہ سچ ثابت ہوا؟ اللہ کا وعدہ سچ ثابت ہوا. تو اللہ کا نام لے کے، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کے سامنے سے نکلیں، آپ کو کوئی روک ہی نہیں سکتا. بس میں یہ کہنا چاہوں گا، تھینک یو سو مچ فار allowing می ٹو اسپیک. لیکن تلوار کے بغیر، تلوار کا مطلب ہے ہتھیار. تلوار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تلوار کا مطلب ہتھیار. جہاد کے بغیر ہم نہیں کچھ کر سکتے. ہمیں نکلنا پڑے گا، کتاب بھی اٹھانی پڑے گی، تلوار بھی اٹھانی پڑے گی. صرف یہ دو ہی راستے ہیں کہ مسلمانوں کو دوبارہ سے جو ہے رائٹ ٹریک پہ ڈال سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. پاکستان زندہ باد. اور کشمیریوں کو سلام میرا. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. تھینک یو انٹائی بھائی. تو مسعود صاحب فلوز یورز پلیز. سوری مختار بابا، میں تھوڑی سی ایک انٹرجیکشن اگین کرنا چاہوں گی. یہاں پہ اگر کوئی میرا ایسا بھائی بیٹھا ہے جس کو اینٹائی بھائی کی بات ناگوار گزری ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ جی وہ مے بی ہی از ٹرائنگ ٹو انسائٹ اینی سارٹ آف وائلنس اور اینی ون مائٹ ٹو ٹویسٹ دیٹ ٹرم. تو میں ان بھائیوں کے لیے یہ بات بتا دینا چاہتی ہوں کہ یونائٹڈ نیشن چارٹر کے انڈر، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن نمبر 1514 کے انڈر ہم کشمیریوں کو یہ حق دیا گیا ہے کہ ہم اپنی سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے ہر اس ہتھیار کو، چاہے وہ لیگل ہو چاہے وہ آرمڈ ہو، استعمال کریں اپنی حقیق خود ارادیت کو تعمیل پر لانے کے لیے. سو وی ہیو اے لیگل، انٹرنیشنلی لیگلائزڈ رائٹ آف آرمڈ ریزسٹنس. آپ اس کو آرمڈ ریزسٹنس کہہ لیں، ہم اس کو جہاد کہتے ہیں. اللہ کی راہ میں کوشش کرنا اپنی زمین کے لیے، اپنے حقوق کے لیے. سو وی ہیو اے رائٹ. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ایڈ دیٹ. تھینک یو. شکریہ سندس ملک. مسعود چودھری صاحب فلوز یورز. سر تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جزاک اللہ خیر، وی آر شارٹ آف ٹائم الاٹ. اور اینٹائی بھائی کی بات سے 1000% نہ صرف اتفاق ہے بلکہ ان کے لیے میری باقاعدہ طور پر کلیپنگ بھی ہے. اور آپ تمام کے جذبات کی، میرے جذبات کی، سب کے جذبات کی انہوں نے بہترین انداز میں ترجمانی کر دی ہے. میں جو ہے وہ یہیں پر ریسٹ کروں گا کیس کو. تو آئی ایم ریئلی تھینک فل ٹو یو کہ آپ نے مجھے مائک دیا. تھینک یو. شکریہ مسعود بھائی. صبا جی، اس سے پہلے کہ ہم اس سپیس کو اینڈ کریں تو اگر آج کچھ بولنا چاہیں گی تو اس کے بعد سندس ملک ہمیں کے پاس ہم جائیں گے. تو پہلے آپ اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے تو پلیز. جی السلام علیکم. سوری سلام تو میں کر چکی ہوں، لیکن جو نئے لوگ آئے ہیں ان کو السلام علیکم. میں بس اینڈ کرتے ہوئے یہی کہنا چاہوں گی کہ
یہ جو باتیں ہم یہاں پہ کرتے ہیں ان کو کرنے کا فائدہ ہمیں یہاں پہ تبھی ہوگا جو لوگ ہمیں سننے آتے ہیں وہ ان باتوں کو آگے کریں، اپنے گھر میں کریں، اپنی فیملیز کے ساتھ کریں، اپنے دوستوں میں کریں، اپنے سکولز اپنی یونیورسٹیز میں جائیں، اپنے فرینڈز کے ساتھ ڈسکس کریں، ان سے پوچھیں کہ ان کو کیا لگتا ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے، ان کے کیا خیالات ہیں اس بارے میں، وہ آپ آ کے ہمیں بتائیں. کیونکہ اس بات کو یہاں پہ بار بار دیکھیے، مجھے یا مختار بھائی کو یا سندس کو یا شیخ بھائی کو، مشتاق بھائی کو، مطلب مسعود بھائی، بہت سارے یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو کہ دے آر ریگولر آن کشمیر سبجیکٹ. ہمیں یہ باتیں ایک دوسرے سے کرنے کا فائدہ تبھی ہوتا ہے جب آپ لوگ سن رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگ باہر جا کے اس بات کو کرتے ہیں اور اس بات کو پھیلاتے ہیں، تبھی اس بات کا فائدہ ہوگا، تبھی ایک سینٹیمنٹ ایک نیریٹو کے ساتھ ڈیولپ ہوگا اور آگے جائے گا اور دنیا میں پھیلے گا. انٹائے بھائی کی بات سے میں 100% متفق ہوں کہ، اور جیسا کہ آپ کو سندس نے بتایا بھی کہ it is actually legal through UN resolutions to pick up arms in a conflict region where you're occupied. So کشمیر اور پیلسٹائن دونوں ان سٹینڈرڈز کے اوپر پورا اترتے ہیں جہاں پہ ان کو ریزسٹنس کی اجازت ہے. لیکن we being civilians، جو ہمارا کام ہے، جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو ظاہر ہے کہ آرمس نہیں اٹھائیں گے، لیکن ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ ہم ان کی آواز کو اٹھائیں، ان کی آواز کو ایمپلیفائی کریں. ایمپلیفائنگ از the best thing in this scenario کہ جو کہ آپ کر سکتے ہیں. ہمیں وہاں پہ بیٹھی ہوئی مائیں، ہماری بہنیں، ان کے آنسو، ان کی تکلیفیں، ان کی پریشانیاں، ان کی قربانیاں، یہ سب ہمارے اوپر بوجھ ہیں اگر آپ سمجھیں تو، اور اگر آپ اس بارے میں ذرا سوچیں تو. میں بس یہی کہنا چاہوں گی. جی تھینک یو سو مچ بھائی. آپ بے شک اس کو اینڈ کر دیجیے. شکریہ صبا جی. سندس ملک، فلور از یورز. آپ کچھ سنانا چاہتی ہیں تو؟ جی بالکل. یہ ان تمام شہداء کے نام ہے جو کشمیر کی آزادی کے لیے، تکمیل پاکستان کے لیے، آزادی کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہیں اور آج تک اس کے لیے جان دیتے بھی رہے. تو ان کے لیے میں یہ چلانا چاہوں گی. اپنے بھائیوں سے درخواست ہے کہ پلیز شو یور ہارٹ، پلیز شو یور اسپرٹ، اینڈ پلیز سپورٹ یور بردرز ان کشمیر. تھینک یو. Thank you so much, Sundas. You literally made our blood boil. Thank you. اور جی بھائی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. کل یہ ریڈیو ریزسٹنس ہر روز کی طرح آپ نے بھی بھرپور ساتھ دیا آج. تو انشاءاللہ رحمان کل ہم دوبارہ ملاقات ہوگی آپ کی یہاں سے. تو میں ہینڈل کو استدعا کرتا ہوں کہ وہ اس کو اختتام کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.